ہمیں اس کا تو تعلق کوئی ہمیں آپ نے بات کر رہے ہیں، ہمیں ادھر سے شکایتیں آئیں بڑے لوگوں کی کہ یہ آپ کی انٹرنیٹ کوریج نہیں ہے. دوسری سائڈ سے کہا کہ تم ٹاور لگا کے دکھاؤ ادھر. تو میں نے کہا یار میں کس طرح انٹرنیٹ بہتر کروں. ایک سائڈ پہ آپ کمپلین کرتے ہیں اور ادھر سارے سرکاری لوگ رہتے ہیں، بڑے بڑے لوگ رہتے ہیں، وہ نہیں. کہتے ہیں کہ یار انٹرنیٹ نہیں اچھا. یہی شکایت ہمیں آتی ہے ڈی ایچ اے سے کہ یار آل دا کارپوریٹ پاکستان لیوز ان ڈی ایچ اے کراچی. اب ڈی رائٹ. ایچ اے کراچی اگر مجھے سال ایک لگ جائے ٹاور کی اجازت نہ دے تو میں کس طرح چیزیں بہتر ہوں. اسمارٹ فون کی پینیٹریشن بڑھ رہی ہے، لوگ انٹرنیٹ زیادہ استعمال کر رہے ہیں، اسپیکٹرم میرے پاس ہے نہیں، ٹاور مجھے لگانے نہیں دے رہے. تو ہم پھر کیا کریں؟ صرف برا بھلا اپنے آپ کو سنتے رہیں؟ بالکل صحیح آپ کہہ رہے ہیں، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اینڈ آئی ایگری، میں بھی آپ لوگوں کو برا بھلا کہتا ہوں، میں بھی روتا ہوں جب انٹرنیٹ میرا خراب ہو جائے، اور میں بھی گالیاں نہیں، دیتا ہوں. بالکل 100% ٹو بی فیئر ندیم آپ سب کو برا بھلا کہتے ہیں تو اس لیے آئی ڈونٹ ٹیک اٹ پرسنلی. میں آپ کو ایک شعر سناتا ہوں اپنا ندیم بھائی. وہ ہے کہ ٹھوکریں مار کے محفل سے اٹھاتے ہیں مجھے، ٹھوکریں مار کے محفل سے اٹھاتے ہیں مجھے، اور ایک پاؤں سے دامن بھی دبا رکھا ہے. ماشاء اللہ، ویری گڈ. السلام علیکم جی، ویلکم ٹو سیا کانورسیشنز. سیا کانورسیشنز از ریئلی اے پلیٹفارم ٹو ڈیولپ اے گڈ اکنامک نیریٹو ان دا کنٹری. میں بڑی کوشش کرتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ اس ملک میں جو اکنامک نیریٹو ہے بڑا فرسودہ ہے، بہت ہی سینسیشنل ہے، بہت ہی ان انفارمڈ ہے، اینڈ لیڈ بائی اینکرز اینڈ اسٹرینج پیپل. کوئی سمجھ نہیں آتی کیا باتیں کرتے ہیں. بجٹ پہ اتنا تماشا ہو رہا ہے. حالانکہ بجٹ از نان ایونٹ. بجٹ نہ ہم فالو کرنا چاہتے نہ ہم سمجھنا چاہتے، پر یہ چیز ہے. خیر، آج جو ہم بات کر رہے ہیں، میرے ساتھ دو مہمان ہیں بڑے ہی ضروری. عمر ابراہیم صاحب جیز کے ہیڈ ہیں، بہاد سراج صاحب نیاٹیل کے ہیڈ ہیں. ان کو کوئی تعارف کی ضرورت نہیں، آپ سب جیز اور نیاٹیل کو جانتے ہیں. آپ کی زندگی کے بہت ہی میرا خیال ہے سب سے امپورٹنٹ حصے ہیں. ہماری زندگی ان کے بغیر کمپلیٹ نہیں ہے. انٹرنیٹ ہم سب کا اب کیا کہتے ہیں، ایک قسم کا کھانا پینا انٹرنیٹ ہے. ہماری سوچ ایوری تھنگ از انٹرنیٹ. یہ انٹرنیٹ پرووائڈ کرتے ہیں، موبائل فونز پرووائڈ کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ. تو یہ ان کے ساتھ ہماری زندگی جڑ گئی ہے. آپ سب نے میڈیا پہ دیکھا ہوگا کہ ہماری منسٹر آئی ٹی پہ بڑی تنقید آئی ہے، کیونکہ یہ میڈیا پہ کہا گیا ہے کہ انہوں نے، مجھے پکا نہیں پتا کیونکہ میں نے ٹھیک طرح فالو نہیں کیا، ان سے سیکھنا ہے، کہ یہ انہوں نے کہا ہے کہ جی منسٹر آئی ٹی نے یہ کہا ہے کہ جی آپ کے گھر میں آ کے جس وقت مرضی یہ لوگ ڈاکہ ڈال سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے ٹاور لگانا ہے تو آپ کا گھر لے سکتے ہیں. آپ کو سب کو پتا ہے ہم قبضے سے بڑا ڈرتے ہیں، بہت امپورٹنٹ چیز ہے. تو یہ قبضے کی ایک نئی چیز نکلی ہے. اب عامر صاحب نے، ٹو ہز کریڈٹ، انہوں نے انٹرنیٹ پہ باقاعدہ ٹویٹر پہ ڈالا کہ یہ چیز غلط ہے. تو عامر صاحب پلیز بتائیے سچ کیا ہے؟ کیا آپ لوگ ہمارے گھر پہ ڈاکہ ڈال سکتے ہیں یا نہیں؟ اور اگر کوئی ایسی چیز ہے جو تجویز دی گئی ہے، وہ ہے کیا اور اس کی وجہ کیا تھی؟ تو ہمیں ذرا پورا قوم کو سمجھائیے کیا ہو رہا ہے اس چیز میں. تو جہاں تک مجھے سمجھ آئی ہے، کوئی کسی کے گھر پہ نہ ڈاکہ ڈالنا چاہتا ہے نہ ڈاکہ ڈال سکتا ہے. اب میں گفتگو کرنا چاہوں گا کہ رائٹ آف وے کیا ہے، اس سے مسئلے کیا پڑتے ہیں، اور ہماری کیا تجویز تھی. جو باقی تنقید ہوئی ہے وہ اس قوم کا حق ہے، لا میکرز کو بہتر لاز بنانے چاہیے. لیکن میں تھوڑا سا ٹیکنیکل چیزیں بتا سکتا ہوں کہ واٹ واز ایکچولی دی ایشو ایٹ ہینڈ. پاکستان انٹرنیٹ سے محروم ہے. آپ نے تھوڑا سا کریڈٹ ہمیں دے دیا وہاج کو اور مجھے کہ ہم کریڈٹ اور انٹرنیٹ پرووائڈ کرتے ہیں ملک میں. بالکل کرتے ہیں. زیادہ تر انٹرنیٹ موبائل کے اوپر ہوتا ہے، جدھر ہماری کمپنی جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کرتی ہے. پھر کچھ فکس لائن پہ ہے جدھر بہاج اور نیاٹیل جو ہیں دے آر کی پلیئرز. سو ٹو تھنگز آر نیڈیڈ ٹو پرووائڈ انٹرنیٹ. ون از فائبر، دی ادر از ٹاور. لیکن اس کے بغیر یہ چیزیں پہنچ نہیں سکتی. ڈی ایس ایل کا زمانہ ختم ہو چکا ہے. تو اب یہ وداؤٹ دیز ٹو تھنگس انٹرنیٹ نہیں مل سکتا. اور پاکستان میں آپ بھی کئی دفعہ کہتے ہیں کہ یار ادھر انٹرنیٹ نہیں اچھا. اس کی کیا وجوہات ہوتی ہیں؟ ایک تو تنقید یہ کی جا سکتی ہے کہ یار ٹیلی کام کمپنیز نااہل ہیں، وہ انویسٹ نہیں کرتے ہیں. لیکن اگر اس کو آپ ان پیل کریں تو اس کی وجہ یہ نظر آتی ہے کہ دو تین چیزیں کم تھیں ہمارے ملک میں. اور 2 سال پہلے ایک پرائم منسٹر نے ایک کمیٹی بنائی کہ پاکستان میں سافٹ ویئر کے جو ایکسپورٹس ہیں وہ $25 بلین کے ہونے چاہیے، 3 بلین سے بڑھا کے. اس کمیٹی کا میں بھی حصہ تھا. تو ہم نے بتایا کہ دیکھیں جی، فاؤنڈیشنل لیئر جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے انٹرنیٹ یا انفراسٹرکچر، ڈیجیٹل انفراسٹرکچر. اور اس میں ہماری کارکردگی اتنی اچھی نہیں ہے ایز اے کنٹری. سو وی آر ناٹ پرووائڈنگ گڈ انٹرنیٹ اینڈ obviously the customers complain about this thing. جب اس کو پھر فردر پیل کیا گیا تو اس میں دو چیزیں نظر آئیں. ایک تو اسپیکٹرم کم تھا اور دوسرا رائٹ آف وے کے ایشوز تھے.
اسپیکٹرم کا مسئلہ ابھی ریسنٹلی سالو کیا گیا ہے، اور اسپیکٹرم میں کہتا ہوں کہ جی ایک اٹس اے وڈتھ آف دا ہائی وے. اگر اس ہائی وے کو بڑھایا جائے گا تو اس میں زیادہ گاڑیاں جا سکتی ہیں اور زیادہ تیزی سے جا سکتی ہیں. دوسری چیز یہ کہ اس سڑک جو ہائی وے ہے اس کو ہم نے میٹل بھی کرنا ہے. تو ابھی صرف ہمیں اجازت ملی ہے کہ ہم اس سڑک کو کا جو ساتھ والی سڑک ہے اس کا زمین ملی ہے، لیکن اس زمین کو ہم نے میٹل کرنا ہے. یہاں ہمیں جو مسئلے پڑتے رہے ہیں بہت سارے سالوں سے، اس کو ہم رائٹ آف وے کہتے ہیں. جب ایک نئی کالونی بنتی ہے اس میں تھوڑی سی جگہ ڈالتے ہیں ایک مسجد کے لیے، اسکول کے لیے، قبرستان کے لیے، بجلی کے کھمبے کے لیے. اسی طرح اس کالونی میں ایک جگہ ایڈ کرنی چاہیے کہ ٹیلی کام کا انفراسٹرکچر بھی جا سکے. دس واز بیسکلی دی ایشو دیٹ وی ور ٹرائنگ ٹو ریزالو. اور ہمیں بہت ساری جگہوں پہ مسئلے پڑتے ہیں انڈیویجول پراپرٹیز سے نہیں، پبلک لینڈ سے اور سوسائٹیز جو ہیں یہاں ہمیں مسئلے پڑتے ہیں کہ ہمیں اجازت نہیں ملتی کہ ہم ٹاور لگا سکیں. اور جب ٹاور نہیں لگا سکتے تو انٹرنیٹ نہیں چل سکتا. اس میں ضروری نہیں ہے کہ کمرشل کوئی مصلحت ہوئے، لیکن کئی جگہوں پہ کچھ سیکیورٹی کا کنسرن آ جاتا ہے، کچھ جگہوں پہ پروسیجرل ڈیلیز آ جاتے ہیں. تو یہ جب چیزیں رہیں گی تو انفارچونیٹلی ہماری ایبلٹی ٹو پرووائڈ انٹرنیٹ جو ہے وہ کم ہوئے گی. یہی ہم نے چیز جو تھی پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ اور جو کمیٹی تھی اس میں ہمیں بتایا تھا کہ جی ہمارے روڈ بلاکس کیا ہیں، ہمارے بیریئرز کیا ہیں، ان بیریئرز کو آپ ختم کریں تاکہ ہمیں ایک پریڈکٹیبل فریم ورک ملے جس کے تحت ہم مختلف جگہوں پہ جا کے ٹاورز لگا سکیں، فائبر بچھا سکیں. یہ ہماری درخواست تھی. اس سے زیادہ ہماری کوئی نہ کوئی امبیشن تھی، نہ ہم کسی کے گھر میں گھسنا چاہتے ہیں. گھروں کا اور پرائیویٹ کا تو ہمارے ساتھ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، بلکہ کوائٹ آن دا کانٹری بہت سارے پرائیویٹ لینڈ اونرز ہمیں آ کے کہتے ہیں کہ جی ہماری زمین کے اوپر کھمبا لگا دیں کیونکہ ان کو رینٹ ملتا ہے. بٹ پرائیویٹ پراپرٹی، پرائیویٹ اونرشپ کے اوپر کوئی نہ ہماری ریکمنڈیشن ہے، نہ کوئی ہمیں کبھی کوئی مسئلہ پڑا ہے. وحد صاحب یہ تو بڑی اچھی بات کی عامر صاحب نے، اٹس پرفیکٹلی انڈرسٹینڈیبل. مجھے بھی سمجھ آتی ہے کیونکہ میں تو، ہم سب، کوئی ایسا بندہ نہیں ہے آج کل اسکولوں میں جاتا ہوں، یونیورسٹی میں جاتا ہوں، ہر بچے کے ہاتھ میں انٹرنیٹ ہوتا ہے. اور انٹرنیٹ ایک ہماری دنیا کے ساتھ کنیکشن اور تعلیم کی ہماری فاؤنڈیشن اب انٹرنیٹ ہے. تو اس پہ تو کوئی جائز نہیں. انٹرنیٹ وہی ہے جیسے پانی ہے. پانی ہماری صحت کے لیے ضروری ہے، انٹرنیٹ ہماری ذہنی صحت کے لیے ضروری ہے. بالکل ٹھیک ہے، 100% بات مانتے ہیں. یہ جو ابھی عامر صاحب نے بات کی، بڑی اچھی بات کی. اسپیکٹرم، چلیں پہلے مجھے ڈیٹیل میں سمجھائیں اسپیکٹرم کیا ہوتا ہے. دیکھیں ہماری آڈینس جو ہے اس کو ضروری نہیں سمجھ آئی یہ باتیں. پہلے اسپیکٹرم بتائیں، پھر رائٹ آف وے کیا ہوتا ہے. کیونکہ دیکھیں رائٹ آف وے کیا سڑکیں بنی ہوئی ہیں، تو سڑکوں پہ کیوں نہیں آپ کر سکتے گزارا؟ رائٹ آف وے تو ہر سوسائٹی میں ہر جگہ ہے. تو یہ پلیز سمجھائیے دو چیزیں ذرا تفصیلاً کہ ہم کیا سمجھیں اس سے. جی تھینک یو ڈاکٹر ندیم. ایکچولی جو اسپیکٹرم ہے، جیسے عامر نے بتایا، اسپیکٹرم از اے ہائی وے جو ہوا میں جو ایئر ہے اور جو اللہ نے بنائی ہوئی ہے اس کے اندر ایک پورا ایک وائرلیس کا ایک پورا اسپیکٹرم ہے. اس پہ پھر مختلف لینز ہیں، مطلب تو آپ کو پہلے کیوں نہیں زیادہ ملتا تھا، اب کیوں زیادہ ملا، کیا وجہ ہے؟ وہی کہ پہلے اسپیکٹرم ان کے پاس اویلیبل نہیں تھا، یا کچھ اور جو آرگنائزیشن ہیں وہ اس اسپیکٹرم کو یوز کر رہی تھیں، جو کہ ساری دنیا میں اسپیکٹرم ایئر مارک ہوا. جب پہلے سے 1G آیا، GSM آیا، اس کے بعد ای آیا، اس کے ایج آیا، اس کے بعد 3G آیا، اس کے بعد 4G آیا، 5G آیا. تو پوری دنیا میں انہوں نے، جو ITU ہے، انہوں نے گائیڈ لائن بنائی کہ اسپیکٹرم کے بلاکس کس کس کام کے لیے یوز ہوں گے. تو پاکستان میں وہ اسپیکٹرم خالی نہیں تھا، تو پھر وہ اسپیکٹرم خالی ہوا، تو اس لیے پھر وہ اسپیکٹرم پھر 3G پہ آیا، پھر ایچ سے چلا، 3G پہ آیا، 3G سے چلا 4G، اور پھر اب 5G کا. اب انہوں نے سمجھ لیں کہ کوئی 5 لین 6 لین کی جو ایک موٹر وے تھی ہوا میں، وہ اب الوکیٹ ہو گئی آپریٹرز کو کہ اس پہ وہ اپنی وہ ٹریفک جو ہے وہ بھیج سکیں. تو یہ تو ہو گیا آسان زبان میں اسپیکٹرم کا. اس کا جو جیسے عامر نے کہا کہ دو چیزیں بڑی اسینشیل ہیں انٹرنیٹ کے لیے، ان کے لیے آکسیجن ہے. ایک ہو گیا اسپیکٹرم اور ایک ہو گیا فائبر. جتنے ٹاورز بھی ہوں گے ان کو بھی فائبر چاہیے، گھروں میں بھی فائبر چاہیے، کنیکٹیوٹی چاہیے. دنیا اس طرح موو ہوگی کہ آپ گھر کے اندر ہیں، کیمپس کے اندر ہیں تو آپ وائی فائی پہ کنیکٹ ہوتے ہیں، وائی فائی فائبر سے کنیکٹ ہے. گھر سے باہر نکلے ہیں تو آپ ٹاور سے کنیکٹ ہو گئے. تو اس طرح پوری دنیا میں جو کنیکٹیوٹی ہے انٹرنیٹ کی، یہ کنیکٹیوٹی چل رہی ہے. اب جو رائٹ آف وے کیا سوری ہے، ایک سیکنڈ وہاں، اچھا میں ذرا کلیریفائی کر لوں. فائبر سے آپ کا مطلب ہے تار؟
जी तार जी, तार तार, तो फिजिकल तार। तार तो सड़कों के साथ साथ चल सकती है कि नहीं चल जी सकती? बिल्कुल बिल्कुल। इसमें तो कोई दुश्वारी नहीं है। आपको क्या सड़कों के साथ तार डालने देते कि नहीं डालने देते, नहीं या डालने हाईवे वाले देते नहीं ये करते? तो यही तो इशू है, यही तो तो फिर इशू था। इसमें तो फिर हाईवे वाला का कसूर है। नहीं, सिर्फ तो सड़कें हाईवे वाले देखें। क्यों नहीं डालने देते? जी देखें, वो ये कहते थे कि तुम बहुत ज्यादा, तीन चार मसले मसाइल थे। एक तो कहते थे तुम बहुत ज्यादा इसकी फीस पे करो। अच्छा, हालांकि कानून में बड़ा क्लियर, पिछला जो कानून था उसमें बड़ा क्लियर लिखा हुआ है कि कॉस्ट बेस होगी, यानी जो उसकी मैनेजमेंट के ऊपर उसकी फीस आ रही है, वो सिर्फ जो यूटिलिटी यूटिलिटी चार्ज करेगी उससे ज्यादा चार्ज नहीं कर सकती। हम्म, उन्होंने उसको अपना एक प्रॉफिट जनरेशन का और एक रेवेन्यू जनरेशन का जरिया बना लिया। हम्म, फीस बहुत ज्यादा, अपनी मर्जी के जो ऑपरेटर हैं उसे देनी, और एक मोनोपोली क्रिएट कर देना, बाकियों को डिनाई कर देना, या हम्म, बाकियों को 10-10 साल डिले कर देना। नदीम भाई, हम्म। आप हैरान होंगे, हमने 10-10 साल केस लड़े हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कंपटीशन कमीशन में, कि जनाब ये फलानी सोसाइटीज हैं जहां पे हमें एंट्रेंस नहीं दी आ रही, बाकी दूसरे ऑपरेटर को देके मोनोपोली क्रिएट कर दी गई है। 10-10 साल बाद वो परमिशन मिलती थी। तो ये मसले मसाइल, और देखें वो राइट ऑफ वे मेरा है, यानी कानून ही उसे राइट ऑफ वे कहता है। राइट ऑफ वे है लाइसेंस ऑपरेटर्स का, चाहे वो टेलीकॉम ऑपरेटर है, चाहे वो बिजली की कंपनी है, चाहे वो पानी की कंपनी है, चाहे वो गैस की कंपनी है। उन्होंने अपनी यूटिलिटीज डालनी है। जैसे स्कूल बनता है, पब्लिक प्लेसेस बनती हैं, आमिर ने कहा, तो इसी तरह राइट ऑफ वे के कॉरिडोर ईयर मार्क्ड हैं पूरे मुल्क में, जितनी भी सोसाइटी, जितनी भी सड़कें, जितनी भी हाईवे, मोटरवे, पर सब कुछ मुझे बनती। मुझे एक सेकंड ये बात बताइए आमिर साहब, ये जो तार है, क्या तार अब सबकी इकट्ठी होती है, सेपरेट होती है? जायज की अपनी होती है, एयरटेल की अपनी होती है, या कैन यू शेयर तार? ये अब सेपरेट है नदीम भाई, ये सेपरेट है। शेयर नहीं हो सकती? जी, शेयर्ड भी हम होती तो हैं, और कराची कराची में अब हमने शुरू किया कॉमन कॉरिडोर्स हैं। हम्म, टावर्स पे हमने टावर्स शेयरिंग शुरू कर दी थी कुछ 10 साल पहले। अब तो हम अपने टावर्स बनाते ही नहीं है। सो एक और हम्म, जो क्रिटिसिज्म आ रहा था कि हम अपने टावर्स के लिए कुछ कर रहे हैं, जैज डजंट ओन एनी टावर्स। सो वो हम्म, तो टावर्स सारे के सारे अब शेयर करने चाहिए ताकि बदनुमाई कम लगे, विजुअल पोल्यूशन कम होए। हम्म। इंफ्रास्ट्रक्चर को शेयर किया जाए ताकि कॉस्ट हमारी कम रहे, ताकि मैं सारिफिन यही को। सोच रहा था कि हर सड़क जब बनती है तो जी उसके साथ नीचे, क्योंकि तार तो ग्राउंड के अंदर ही डलनी है ना, बाहर तो डलनी नहीं है, तो उसके साथ नीचे जो भी खड्डा खोदेंगे उसके अंदर एक तार का कॉरिडोर होना चाहिए। जैसे बिल्डिंगों में होता है, बिल्डिंगों में तार का कॉरिडोर होता है, अब जहां मर्जी तार घुसा दें क्योंकि उसका आर्किटेक्चर में लगा होता है। तो क्या हमारे यहाँ ये नहीं होता? दुनिया में तो मेरा ख्याल यही होता है, या एम आई जी रॉन्ग? जी, यहाँ पे भी होता है, लेकिन उसकी एक्सेस नहीं मिलती। ये देखें नहीं, है हर एक्सेस जगह, जो क्योंकि क्योंकि सड़क तो डिजाइन ही नहीं, राइट ऑफ वे के बगैर सड़क डिजाइन ही नहीं होती। तो तो फिर जब क्यों ठीक है? सड़क बन गई तो उसमें राइट ऑफ वे का कॉरिडोर सड़क के साथ शोल्डर जिसे कहते हैं वो दिया होता है। हम्म, लेकिन मसला ये था कि ऑपरेटर्स को उस लेने में 10-10 साल लग जाते थे उन हाउसिंग सोसाइटी से, और जो ओनर्स ऑफ राइट ऑफ वे हैं उनसे करने में। अब हम्म, जो ये जो लॉ आया है, इसको ना मैं बिल्कुल आसान जबान में बता दूं, इसमें ना तीन कैटेगरीज हैं राइट ऑफ वे करना। एक तो पहली कैटेगरी आती है प्राइवेट ओनर। अच्छा, हम्म। प्राइवेट ओनर, जैसे आमिर ने कहा कि प्राइवेट ओनर जो होम ओनर हैं, उनकी घरों की छत पे तो टावर लग ही नहीं सकता, क्योंकि होम कमर्शियल के लिए वैसे ही इस्तेमाल नहीं हो सकते, आउट ऑफ क्वेश्चन है। 50,000 से ज्यादा टावर लगे हुए हैं पाकिस्तान में, शायद एक भी टावर नहीं ऐसा होगा जो किसी के घर की छत पे लगा हो। सारे हम्म। टावर्स जो हैं, या वो कमर्शियल बिल्डिंगों की छतों पे लगे हुए हैं, या वो ओपन ग्राउंड में लगे हुए हैं। प्राइवेट हम्म। ग्राउंड में जहां लगता है उसका रेंट दिया जाता है। ये जो नया एक्ट जो आ रहा था, जो असेंबली से पास होके आया, उसमें भी कोई ऐसी शिक नहीं है कि प्राइवेट ऑपरेटर किसी की लैंड के ऊपर जबरदस्ती को टावर लगाया जाएगा। हम्म। उसमें जो प्राइवेट ऑपरेटर को अप्लाई करें, वो जो ओनर को अप्लाई करेंगे अगर उन्होंने लगाना है। और अगर वो ओनर कहता है जी मैं अपनी जगह नहीं देता, और ऑपरेटर इंसिस्ट करता है उस पर जाने को, तो वो एक ट्रिब्यूनल जो कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है, सेक्रेटरी आईटी के पास चला जाएगा, और वो दोनों पार्टियों को सुन के उसका डिसाइड करेंगे, और वो देखेंगे कौन जो है फॉल्ट पे है, जैसे पर अदालत किसी चीज को ये तो डिसाइड ये करती है। तो ये तो आई थिंक थोड़ा सा मेरे लिए तो ऑब्जेक्शनेबल है। हाँ अगर जी। मेरे घर पे आप टावर लगा रहे हैं और मेरा मूड नहीं है टावर लगाने का, तो सेक्रेटरी आईटी कौन होता है डिसाइड करने वाला? ये तो फिर देखें, बात गलत हो गई ना, कि नहीं? नहीं ये गलत नहीं होगी। देखिए, सेक्रेटरी आईटी इज अ ट्रिब्यूनल। अब से मेरे पास एक राइट है, एक जो मुझे अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, अंडर द लॉ ग्रांट हुआ हुआ है। अच्छा,
नॉर्मल हालात में तो अगर कोई ओनर नहीं देना चाहता तो कोई ऑपरेटर पागल नहीं है को कहे यार मैंने यहीं से गुजरना है। प्राइवेट मैं होम की या प्राइवेट प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूं, मैं साथ वाले के पास गुजर जाऊंगा, साथ वाले को रेंट दे दूंगा, वो अपनी खुशी से दे देगा, और वो तो बल्कि सिफारिशें करके कहेगा यार मेरी जगह पे टावर लगाओ, मुझे लाख रुपया रेंटल मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये तो प्राइवेट प्रॉपर्टी और इंडिविजुअल के साथ तो इश्यू है ही नहीं। सेकंड आ गया जो गवर्नमेंट की जो लैंड है, जो जिसमें एनएचए है, रेलवे है, कंटोनमेंट बोर्ड्स हैं, डीएचएस हैं, प्रोविंशियल अथॉरिटीज हैं, सीडीए हो गई, इनकी जो लैंड है ये। और तीसरा जो है वो है प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी, बैरियर टाउन हो गया, ढेर जो सोसाइटीज हैं प्राइवेट जो हैं उनका हो गया। उसमें जो पिछला जो 1996 के बाद 2005 की जो अमेंडमेंट आई थी उसमें ऑलरेडी ये प्रोविजन थी कि अगर ऑपरेटर किसी को अप्लाई करेगा और 60 दिन के अंदर अगर वो अथॉरिटी उससे जवाब नहीं देगी तो दैट राइट ऑफ वे वुड डीम टू हैव बीन ग्रांटेड। दिस वाज ऑलरेडी इन लॉ फॉर लास्ट 20 years एक्चुअली, पिछले 20 साल से ये मौजूद है, क्लॉज आज भी मौजूद है। तो अब उन्होंने ये किया कि अभी तकरीबन 6 महीने पहले प्राइम मिनिस्टर साहब ने और गवर्नमेंट ने, क्योंकि वो डिजिटलाइजेशन को बहुत प्रमोट करना चाहते हैं, वो आईटी के बारे में ही इज़ वेरी पैशनेट, और गवर्नमेंट का ये है कि उन्होंने जो आईटी एक्सपोर्ट्स हैं उसको $25 बिलियन जैसे आमिर ने कहा उस पर लेके जाना है आइंदा 4 सालों में। तो उन्होंने कहा कि जी हम ये जो राइट ऑफ वे की जो हर्डल थी इससे ख़त्म कर रहे हैं और राइट ऑफ वे के चार्जेस गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए जीरो कर रहे हैं। उन्होंने नोटिफाई कर दिया, सूबों में भी और फेडरल लेवल पे वो इम्प्लीमेंट हो चुका हुआ है, एनएचए में भी, रेलवे में भी, और बाकी सारे अदारों में वो इम्प्लीमेंट हो चुका हुआ है। अब उन्होंने ये कानून मूव किया कि कानून इसे एक कंटिन्यूटी दे दे, क्योंकि आप जब भी किसी बिजनेस को कोई चीज देते हैं तो पाकिस्तान में यही शिकायत रहती है बिजनेस को कि जी कंटिन्यूशन ऑफ द पॉलिसी एंड कंसिस्टेंसी इज मोर इंपॉर्टेंट देन द इंटेंसिटी। तो आप उनको कंसिस्टेंट रखें, इसीलिए ये कानून मूव हुआ। तो फिर जो प्राइवेट सोसाइटी थी, प्राइवेट सोसाइटीज को भी गवर्नमेंट जो है वो डिक्टेट करती है, क्योंकि अगर सीडीए की जुरिस्डिक्शन में कोई प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी बन रही है तो सीडीए उसे बताता है कि तुमने इतनी लैंड ओपन स्पेस रखनी है, इतनी लैंड तुमने मस्जिद के लिए देनी है, इतनी लैंड स्कूल के लिए देनी है, इतनी लैंड पार्क्स के लिए देनी है, इतनी लैंड तुमने राइट ऑफ वे के लिए देनी है, इसके तुम कोई चार्ज लोगे, इसके कोई चार्जेस नहीं लोगे। यही जो चीजें थी यही एलेबोरेट करके इस एक्ट में डाल के नेशनल असेंबली से पास की। अब जब बिल्कुल ठीक। तो ये है इसका बेसिक बैकग्राउंड। पर देखिए जी, मुझे ये बात नहीं फिर समझ आ रही है साहब, प्लीज लेट्स लुक एट दिस केयरफुली। राइट ऑफ वे की जो बात हो रही है मुझे समझ नहीं आ रही कि हर हाउसिंग सोसाइटी में सड़कें बनी हुई हैं। बल्कि इफ आई रिमेंबर राइट, लॉन्ग टाइम अगो आई डिड अ पेपर ऑन दिस कि जी हाउसिंग सोसाइटी में आपने रूल बनाया हुआ है कि रफली 30% रोड्स हैं। बल्कि मैंने तो उस पर पेपर लिखा था कि जो डीएचए में भी जो रूल्स थे कि सिर्फ 15% था वो कमर्शियल एंड पब्लिक एरिया, जिसमें से जब रेजिजुअल में निकालता था कमर्शियल एरिया सिर्फ 3 या 4% निकलता था। बल्कि मस्जिद का एरिया ज़्यादा था, कमर्शियल का काम था। ये तो इनकी ब्यूरोक्रेट्स की नाअहली है ना कि इन्होंने स्टूपिड चीज़ बनाई। बट नेवरदलेस ये तो हमें पता है जो रोड है इवन इन हाउसिंग सोसाइटी इज अ पब्लिक रोड, बिकॉज एक दफ़ा जब हाउसिंग सोसाइटी बन जाती है रोड गवर्नमेंट को सरेंडर हो जाता है। रोड इज नो लॉन्गर अ प्राइवेट प्रॉपर्टी, रोड इज अ एग्जैक्टली, गवर्नमेंट। बिल्कुल। ठीक है नहीं, तो रोड तो गवर्नमेंट को सरेंडर हो जाता है, तो वो तो राइट ऑफ वे आपका ही है। अगर गवर्नमेंट उसमें रूल्स ठीक बनाए और अगर एनएचए बीच में गड़बड़ ना करे, अगर बीच में ये जो लोकल ब्यूरोक्रेट्स हैं गड़बड़ ना करें, तो बाय डेफिनेशन हर मुल्क में जो रोड होता है वो राइट ऑफ वे होता है। उसके नीचे से नाली भी निकलती है, उसके नीचे से इलेक्ट्रिसिटी भी निकलती है, उसके नीचे से आपका इंटरनेट भी निकलता है, सब कुछ। तो पूरी दुनिया का रूल है कि रोड कैरीज अ लॉट ऑफ थिंग। रोड इज नॉट जस्ट अ रोड, इट इज कैरिंग ऑल काइंड ऑफ पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, एंड इंटरनेट इज वन ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर दैट इट कैरीज। तो अगर आप रोड के नीचे 50 तारे बिछाना चाहें, 100 तारे बिछाना चाहें तो बिछा सकते हैं, बिकॉज इट इज ऑलरेडी देयर। अब मसला रह गया टावर्स का। अब टावर्स का भी आपके पास अगर देखा जाए तो कमर्शियल एरियाज को जो जगह होनी चाहिए, जो रोड्स के साथ बहुत सारी है, मस्जिदें बहुत सारी है, मस्जिद में क्यों नहीं टावर लग सकता? व्हाई शुड द मस्जिद नॉट हैव अ टावर? क्योंकि मैंने देखा है डीएचए में, फॉर एग्जांपल आई काउंटेड वंस एंड आई प्रेजेंटेड इन अ पेपर, डीएचए हैज मोर मस्जिद्स एंड स्कूल्स, मेनी टाइम्स मोर, नॉट वंस, मेनी टाइम्स मोर। मेरे ख्याल कोई 5-6 गुना ज्यादा मस्जिदें एंड स्कूल्स। तो अगर आपने टावर लगाने हैं मस्जिदों में, क्यों नहीं आप लगा सकते? मस्जिद इज पब्लिक प्लेस, ठीक है ना, वहां लग जाए। मुझे समझ नहीं आती कि ये जो राइट ऑफ वे आप कह रहे हैं, मैं मानता हूँ रोड के नीचे राइट ऑफ वे शुड बी इनफ, आई डोंट थिंक यू वांट मनी मोर देन दैट। टावर्स की बात मैं मानता हूँ। अब टावर्स की जो बात है, टावर्स की बात मैं कह रहा हूँ ना, जगह जगह मस्जिदें हैं, कमर्शियल प्रॉपर्टी है, इन पे टावर्स। प्राइवेट प्रॉपर्टी बीच में कहां से आ गई? घर बीच में कहां से आ गए?
کوئی ٹیکنالوجیکل ریزن ہے why there should be houses that should have towers یا نہیں؟ Let me ہم let سب me let me answer this again one more time. So first I explained you need two kinds of technologies, towers and fiber. ٹھیک ہے, for internet. تیسری فائبر تو سائڈ کلیئر ہو گیا، فائبر تو روڈ کے نیچے آ جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ دوسری چیز ہوگی, دوسری سائڈ کے اوپر آپ چلے جائیں تو تین قسم کی زمینیں ہیں, پبلک, پرائیویٹ کالونیز اینڈ پرائیویٹ ہاؤسز. ہمیں کبھی کوئی پرائیویٹ کالونیز بالکل مان گیا، پر پرائیویٹ کالونیز پرائیویٹ کالونی تو ہاؤسز ہی ہے نا، ایک دفعہ بن گئی تو پھر ہاؤسز ہی ہیں. نہیں, ہاؤسنگ سوسائٹیز, لیٹس کال اٹ ہاؤسنگ نہیں سوسائٹیز, بٹ جس میں ایون ہاؤسنگ، دیکھیں نا ہاؤسنگ سوسائٹی بھی ونس اٹس میڈ، let, جیسے میں let ٹی me ایچ اے میں explain رہتا let me ہوں. explain the different categories, right? So housing societies, then individual houses. ہمارا کبھی بھی ایشو جو ہے وہ انڈیویجول ہاؤسز یا پرائیویٹ پراپرٹی سے نہیں ہے, وچ از اے پراپرٹی ان سائڈ اینی تھنگ. سو یہ ایک ایشو کو انفارچونیٹلی کنفاؤنڈ کیا گیا ہے, ایکسپلوئٹ کیا گیا ہے. ہمارا کبھی مسئلہ پرائیویٹ پراپرٹی کے ساتھ نہیں رہا. اس کو ضرور آپ انویسٹیگیٹ کریں کہ کیوں آیا, کیوں فائن ہے, نہیں ہے. وہ قانون گیری کس طرح کی جاتی ہے وہ آپ کو میرا خیال ہے جو وزارتیں ہیں وہ بہتر سمجھا سکیں گے. میں نے صرف آپ کو پرابلم اور ٹیکنیکل چیزیں بتائی ہیں کہ کیا ہے. اور جو ہمارے جو روڈ بلاکس تھے, ہمارے لیے کسی کے گھر کی چھت اس لیے فیزیبل نہیں ہوتی کیونکہ گھر کی چھت از ناٹ اے اسٹرانگ انف لوکیشن جس کے اوپر ٹاور لگایا جا سکے. پرائیویٹ کالونیز میں ہمیں کون سی جگہیں سوٹ کرتی ہیں؟ واٹر ٹینک, کمرشل پلازا جن کی آلریڈی ہائٹ زیادہ ہوتی ہیں. سو دیز آر دا پلیسز وچ آر بیٹر سوٹیڈ فار ٹاورز. اور اب ہمیں کوشش ایسی کرنی چاہیے کہ ہم اس قسم کے ٹاورز لگائیں جو کہ بدنما نہ لگیں, ویژول پولوشن نہ کریٹ کر سکیں. باقی ممالک کے اندر پولز کے ساتھ ہو گیا, ایک لائٹ پول ہوتا ہے, لائٹ پول کے ہی اندر ٹاور لگا ہوتا ہے. ہمیں اس ڈائریکشن میں چاہیے کہ ہم جائیں تاکہ بدنمائی ہم جو ہے وہ ختم کر سکیں اور ٹاورز کو شیئر کیا جائے. سو دیٹ ہیز بین دا جنرل ڈائریکشن آف ٹریول. یہ جو ساری کی ساری کنٹروورسی میرا خیال ہے بن گئی ہے یا شاید کریٹ کی گئی ہے, پرائیویٹ پراپرٹی از آف زیرو انٹرسٹ ٹو ٹاور کمپنیز. دیکھیں ہمیں جگہ اور ہمارے مسئلات کہاں ہوتی ہے, ہماری مسئلہ یہ ہوتی ہے کہ سب سے زیادہ ہمارے کسٹمرز کمپلین کرتے ہیں کہ جی فار ایگزامپل آئی ایم جسٹ پکنگ دس اپ, بیریا ٹاؤن میں ہماری کوریج نہیں اچھی. اب ہم جاتے ہیں لگانے کے لیے, وہ کبھی کہیں گے یہ آ رہا ہے, کبھی یہ آ رہا ہے, اجازت دیں نہ دیں, ڈی ایچ ایچ لگے, کنٹونمنٹ سے لگے, بہت ساری کالونیز ہیں. میں آپ کو ایگزامپل دے سکتا ہوں جدھر ایک سال گزر جاتا ہے ہمیں ٹاور لگانے کا اپروول نہیں ملتا, مختلف ایجنسیز کے تھرو جانا پڑتا ہے. کبھی انوائرمنٹل پروٹیکشن آئے گی, کبھی آپ کی نیشنل سیکیورٹی آ جائے گی, کبھی ہاؤسنگ سوسائٹی آ جائے گی, کوئی اور آ جائے گی. سو اس پروسیس کو کم کرنے کے لیے دیکھیں برا بھلا بھی لوگ ہمیں ہی کہتے ہیں کہ آپ اچھا انٹرنیٹ نہیں پرووائڈ کرتے. اور وہی میں نے بتایا کہ اچھا اس لیے انٹرنیٹ پرووائڈ کر سکتا ہے کہ نہ میرے پاس اسپیکٹرم ہے, نہ آپ مجھے ٹاور لگانے دیتے ہیں. تو میرے پاس کوئی جادو کی چھڑی تو ہے نہیں کہ میں کہوں کہ یوں کرو اور انٹرنیٹ بیک بند ہو جائے. اس کو کہتے ہیں انگریزی میں کہ if you want an omelette you've got to break a few eggs. Those eggs are basically fiber as well as tower. تو یہ چیزیں دیں. اور اس میں دیکھیں اٹس رادر انفارچونیٹ کہ ایک میرا خیال ہے ایک گڈ انٹینشن تھی جس کو اتنا پولیٹیسائز کر دیا گیا ہے, اور جس کو اگر قانون کی کوئی اس میں مس انڈرسٹینڈنگ ہے, کوئی اونرس چیزیں ہیں, اگین دیٹ از ناٹ آور سبجیکٹ میٹر ایکسپرٹ. یو شوڈ گیٹ دا منسٹر آف لا, اٹارنی جنرل, پیپل فرام ٹیلی کام منسٹری اینڈ آسک دیم ٹو ایکسپلین کہ جی آپ نے اس طرح کیوں لا لکھا ہے, اس طرح کیوں نہیں لکھا. ہم تو ایک پیشنٹ تھے, ہم تو فریاد لے کے گئے تھے کہ یہ ہمارا مسئلہ ہے. اب ڈاکٹر اس کو کس طرح سالو کرے وہ آپ ان سے ضرور کریں اور ان کو ان کا جواب لیں. لیکن اگین آئی ری ایٹریٹ کہ وی نیور ہیو این ایشو وتھ پرائیویٹ پراپرٹی, کوائٹ آن دا کنٹری. پرائیویٹ لینڈ اونرز, میں آپ کو بتا سکتا ہوں جب میں کہیں آگے پیچھے کہتا ہوں کہ جی میں جیز میں کام کرتا ہوں یا جیز کا سی ہوں, تو پہلے کبھی آ جائے گا یار اچھا یہ بھتیجے کی نوکری کروا دو, دوسری ریکویسٹ ہوتی ہے کہ یار میری زمین ہے اس پہ ٹاور لگا دو. تو وہ تو پرائیویٹ اونرز جو ہیں ان کے لیے ایک پیسو انکم بن جاتی ہے, تو وہ کبھی برا بھلا نہیں ہمیں اس لحاظ سے کہیں گے. اور ہمارا نہ ان کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے, اور میرا خیال ہے شاید اس قانون میں اس کو ڈالنا بھی نہیں چاہیے تھا. نہیں, ویری ویری ویل ایکسپلینڈ, آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ جی پرائیویٹ گھر کی چھت جو 2 منزلہ گھر ہے اس کی چھت پہ ٹاور لگانا بھی بہت مشکل ہوگا, کیونکہ وہ تو چھت برداشت ہی نہیں کر سکے گی اس کو, آپ کا جو ویٹ پڑے گا. تو بالکل ٹھیک بات آپ کہہ رہے ہیں, بٹ واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو انڈرسٹینڈ از بالکل ٹھیک ہے. اور یہ میرا خیال ایک اور میری جو پیٹ پیو ہے اس سے بھی ریلیٹڈ ہے کہ میں ہاؤسنگ کالونی کے بڑا خلاف ہوں. میں سوچتا ہوں ہاؤسنگ کالونی کوئی ماضی کا پتہ نہیں کیا چیز ہے. ہاؤسنگ کالونی میں نہیں دیکھتا ویسٹ میں کہیں بھی. ہاں یس امریکہ میں ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں, بٹ وہ ڈیولپمنٹس پرائیویٹ سیکٹر ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں جو اپنی رسک خود لیتی ہیں, اور اگر وہ انٹرنیٹ نہ پرووائڈ کریں ان کی تو قیمت ہی گر جاتی ہے.
یہاں مجھے حیرانگی کی بات ہے اگر بحریہ ٹاؤن یا کہیں وہ انٹرنیٹ نہیں مل رہا وہاں تو قیمت گر جانی چاہیے، پر میں تو دیکھتا ہوں الٹا حساب ہے. میں یہاں بیٹھا ہوں صاحب، میں بیٹھا ہوں اس وقت GOR1 میں، لاہور میں GOR1 آپ کو پتا ہے نا، اس سے جی جی سینٹرل جگہ کوئی نہیں میرا خیال لاہور میں. اور یہاں میں نے جی ابھی چیک کیا، آپ کو کال کرنے سے پہلے میں نے آپ کا انٹرنیٹ چیک کیا، اسٹام فائبر کا چیک کیا، وہ سب کہتے ہیں ہم یہاں نہیں آتے نہیں آتے کیونکہ ہمیں گھسے ہی نہیں دیتے آپ. کیونکہ GOR1 میں گھس نہیں دیتے، تو یہ سرکاری جگہ ہے، اس کا ہمیں تو تعلق کوئی نہیں. ہمیں آپ نے بات کر رہے ہیں، ہمیں ادھر سے شکایتیں آئیں بڑے لوگوں کی کہ یہ آپ کی انٹرنیٹ کوریج نہیں ہے. دوسری سائڈ سے کہا کہ تم ٹاور لگا کے دکھاؤ ادھر. تو میں نے کہا یار میں کس طرح انٹرنیٹ بہتر کروں. ایک سائڈ پہ آپ کمپلین کرتے ہیں اور ادھر سارے سرکاری لوگ رہتے ہیں، بڑے بڑے لوگ رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یار انٹرنیٹ نہیں اچھا. یہی شکایت ہمیں آتی ہے DHA سے کہ یار آل دا کارپوریٹ پاکستان لیوز ان DHA کراچی. اب رائٹ. DHA کراچی اگر مجھے سال ایک لگ جائے ٹاور کی اجازت نہ دے تو میں کس طرح چیزیں بہتر ہوں. اسمارٹ فون کی پینیٹریشن بڑھ رہی ہے، لوگ انٹرنیٹ زیادہ استعمال کر رہے ہیں، اسپیکٹرم میرے پاس ہے نہیں، ٹاور مجھے لگانے نہیں دے رہے. تو ہم پھر کیا کریں؟ صرف برا بھلا اپنے آپ کو سنتے رہیں. بالکل صحیح آپ کہہ رہے ہیں، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. I agree. میں بھی آپ لوگوں کو برا بھلا کہتا ہوں، میں بھی روتا ہوں جب انٹرنیٹ میرا خراب ہو جائے، اور میں بھی گالیاں نہیں، دیتا ہوں، بالکل ٹو ٹو 100% ٹو بی کریکٹ. ٹو بی فیئر ٹو بی فیئر ندیم آپ سب کو برا بھلا کہتے ہیں، تو اس لیے آئی ڈونٹ ٹیک اٹ پرسنلی. میں I'm آپ کو ایک glad you شعر think. سناتا ہوں اپنا ندیم بھائی. وہ ہے کہ ٹھوکریں مار کے محفل سے اٹھاتے ہیں مجھے، ہاں. ٹھوکریں مار کے محفل سے اٹھاتے ہیں مجھے، اور ایک پاؤں سے دامن بھی دبا رکھا ہے. ماشاء اللہ، ویری گڈ. دیکھیے جی، میں سمپل سی بات یہ کہہ رہا ہوں، بالکل 100% اگریڈ. آئی ایم ویری ڈیموکریٹک ان دس. مائی پوائنٹ از کہ جی وی ہیو ٹو ہیو اے نیشنل کمپیکٹ آن دا وے وی لیو. ٹھیک ہے، ایک طرف سے ہم دیہاتی طریقے سے رہنا چاہتے ہیں شہروں میں. آئی وانٹ اے بگ ہاؤس اینڈ آئی وانٹ ماشاء اللہ فل پریویسی اینڈ آئی وانٹ ٹو میک شیور چار دیواری بھی ہو، اور آئی وانٹ ٹو میک شیور دس دیٹ ایٹسٹرا. اس کے ساتھ پھر ماڈرن لیونگ نہیں ہو سکتی. ابھی میں گیا ریسنٹلی، آپ دونوں کو میں بتاؤں، میں باکو گیا. آپ بھی ماشاء اللہ گئے ہوں گے باکو. میں گیا، پہلی چیز میں جا کے ہر شہر میں پوچھتا ہوں پہلے کہ مجھے بتاؤ یہ DHA کہاں ہے. وہ حیران ہو جاتے ہیں کیسے ہوگی بھئی یہ. میں کہتے ہیں یار تمہارے وہ محل کہاں ہیں جو ماشاءاللہ آپ 2 کنال کے گھر میں رہتے ہیں اور ماشاءاللہ بڑی اچھی پراپرٹی ہوتی ہے اور لان بھی ہوتا ہے. یہ وہ سارے ہنس پڑے، کہتے ہیں یار شہر سے 50 میل دور چل جاؤ شاید مل جائے، بٹ ہم لوگ تو فلیٹس میں رہتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ جب ڈینس لیونگ میں ہوتی ہے آپ کا پرابلم سالو ہو جاتا ہے کہ وہ فلیٹس میں سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. نمبر 2، میں نے انٹرنیٹ باکو میں دیکھا، انٹرنیٹ کی سپیڈ میں ہر جگہ جا کے سپیڈ میجر کرتا ہوں خود ہی اپنی کیوریوسٹی کے لیے. انٹرنیٹ میں مجھے باکو میں نے وہ لیا ہوا تھا جو یہ نہیں ہوتا ای سم جو باہر سے ہوتا ہے، آپ کو تو پتا ہوگا عامر صاحب، جو نہیں ہوتا جو وہ جی جی، ای سم جو ٹریولنگ سے جی، ہاں جی. نہیں آپ کا بھی نہیں، وہ کرائے کا جو ہوتا ہے جو امریکہ سے جی ملتا ہے جی 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 وہ جی جو جی. ہوتا ہے نا ہاں. اور اس پہ میرا انٹرنیٹ آ رہا تھا 500. اب مجھے بتائیے کہ یہ کیا وجہ ہے کہ باکو میں انٹرنیٹ 500 آ رہا اور ہمارے ہاں نہیں آ رہا. اینڈ آئی کین سی وٹ یو سیئنگ. دا پرابلم از یو ڈونٹ ہیو دی انفراسٹرکچر. But is the infrastructure, the reason I'm asking, is the infrastructure a legal problem? Or is it a mindset problem of the bureaucrats who want to ensure they have a regal, royal lifestyle in the center of city? And then they say کہ یار یہ لگ نہیں سکتا. یا ہاؤسنگ کالونی جو ہے، ہاؤسنگ کالونی کی تو لا میں ہے کہ they are surrendering their property. 30% is surrendered to the public sector. تو اس میں جگہ کیوں نہیں مل رہی آپ لوگوں کو لگانے کی؟ آئی تھنک وہاج کے اپنے ایکسپیرینسز ہیں، میرے اپنے ایکسپیرینسز ہیں. آئی تھنک تھوڑا سا ایک انرشیا ہوتا ہے گورنمنٹل باڈیز اور ایون پرائیویٹ باڈیز میں ٹو ڈو سم تھنگ. سیکنڈلی اف یو تھنک آف اٹ ایز اے منی میکنگ اپرچونٹی then of course there is a little bit of a barrier that comes in کہ جی اچھا یہ ان کو دے دیا. اگر let's say I'm just making this thing up، لیکن اگر ایک جگہ پہ میں ایک ہاؤسنگ کالونی سے کہتا ہوں کہ جی مجھے یہ زمین دے دیں اور میں یہاں ٹاور لگا دوں گا، وہ کہیں گے یار یہ تو میں 1 کنال کی زمین آپ نے لے لی، یہ تو میں 4 کروڑ روپے کی 1 کنال بیچ سکتا ہوں. تو ان کو پھر یہ آ جائے گا کہ جی میں آپ کو کیوں دوں، حالانکہ دیٹ از اے پبلک یوٹیلٹی، پبلک سروس. ان کی کالونی کی اوور آل قیمت بڑھے گی اگر اس کالونی میں اچھا انٹرنیٹ ہوئے گا. اب جو اسمارٹر کالونیز جو نئی بن رہی ہیں شروع سے ہی وہ انڈر روڈ انہوں نے اپنی وائرنگ ڈکٹنگ شروع کر دیتے ہیں تاکہ بعد میں کھدائی نہ کرنی پڑے. سو اگر سینسیبل اپروچ لی جائے تو دیکھیں جس طرح آپ نے بھی کہا کہ یو کانٹ لیو ود آؤٹ اٹ. انٹرنیٹ از ناؤ یور فیوچر الیکٹریسٹی. ابھی ہم تھوڑی دیر میں بات جو زیادہ انٹیلیجنٹ اور گفتگو ہونی چاہیے وہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے اوپر ہے. یو وانٹ ٹو بیکم ناٹ اونلی اے اسمارٹ نیشن اور ڈیجیٹل نیشن، یو وانٹ ٹو بیکم این انٹیلیجنٹ نیشن. ہاؤ آر یو گوئنگ ٹو پرووائڈ دیٹ کمپیوٹ ابلٹی فار ملینس آف پاکستانیز جن کو
इंटरनेट चाहिए होगा, जिनको स्मार्टफोन चाहिए होगा। सो ये हमें थोड़ा सा अपने इमोशंस को ट्यून डाउन करके जो चीजें गलत हैं जरूर उसको क्रिटिसाइज करें, लेकिन आई होप कि देखें हम प्रोग्रेस को पोलिटिसाइज ना करें। अगर गलत कानून है, अगर कोई इंडिविजुअल प्रॉपर्टी राइट्स किसी के इन्फ्रिंज हो रहे हैं, जरूर उसके ऊपर गुफ्तगू है। अगर कोई ड्रकोनियन किस्म के फाइन्स लग रहे हैं, उसका प्रोसेस अगर नहीं एक्सप्लेन हो रहा, जरूर उसके ऊपर गुफ्तगू होनी चाहिए। लेकिन हर चीज को एकदम से कंफाउंड कर दें क्योंकि ये लॉ इस तरह नजर आया, इसके पीछे कोई बुरी नीयत होएगी, कोई ये होएगा, वो सारी चीजें आई होप कि मैंने आज समझा दी हैं कि इंटरनेट बिल्कुल ठीक विदाउट है। टावर्स और फाइबर नहीं बन सकता। नहीं, और बहुत अच्छा सहमत और है, बट हमारा इसमें कोई मसला किसी प्राइवेट कंपनी, किसी के घर में ना हमारा इंटरेस्ट है, ना हमने कभी ये रिकमेंडेशन दी कि जी आप लोगों के घरों में जाएं। ये बिल्कुल गलत बयानी की गई है, अनफॉर्चुनेटली एक चीज कंट्रोवर्सी है। अमित साहब बहुत अच्छी बात की आपने, बट मैं आप दोनों से एक बात पूछना चाहता हूँ। ये बहुत अच्छी बात की एंड वेरी करेक्ट। आई थिंक कुछ आप लोगों पे भी अब है, यू मस्ट कम आउट एंड एक्सप्लेन दिस टू पीपल। मैं तो आई हैव नोन दिस फॉर अ व्हाइल एंड आई एम विद यू। आई वांट इंटरनेट, आई वांट क्या कहते हैं वो, क्या कहते हैं, 1000 मेगाबाइट्स। आई डोंट वांट 100 मेगाबाइट भी मेरे लिए काफ़ी नहीं है। इस वक्त भी मेरा इंटरनेट घर में जो है ख़राब पड़ा है, और मैं 3 दिन से कोशिश कर रहा हूँ, ठीक कराने की, बट बिकॉज आई लिव इन अ डिफिकल्ट एरिया। तो आई फुली एग्री विद यू, बट लेट्स टेक दिस अ स्टेप फॉरवर्ड। नाउ एज यू सेड, आप कह रहे हैं 25 बिलियन अब एक्सपोर्ट चाहते हैं। मुझे तो लगता है with this infrastructure you're not likely to get it. And I've recently been to universities, I've looked at universities, I've recently done a study on this. मुझे लग रहा है 25 बिलियन पे हम नहीं पहुंचेंगे। फिर मैंने एक और चीज़ अभी देखी है, मैंने अपनी आई टी सॉरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई पॉलिसी अपनी देखी है। आप दोनों, आई डोंट नो वेदर यूड लाइक टू कमेंट और नॉट, बट आई वुड लव योर कमेंट ऑन दिस कि हमारी एआई पॉलिसी जो है, मैंने तो उस पर बहुत क्रिटिकल नोट लिखा है। As Ahmed साहब says, I'm critical. Yes, I am critical. I was taught to be critical. मुझे बताया था critical thinking होती है, critical हो। तो मैंने एआई पॉलिसी को देखा है, मुझे तो नहीं लगता है एआई पॉलिसी कोई चीज़ है। पर मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से बताइए, जो मैं पढ़ता हूँ, artificial intelligence requires a lot of infrastructure. Will we ever be able to get that infrastructure? आपका जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यू नो, मुझे जो नहीं पता चलता है कि फर्स्ट यू रिक्वायर डेटाबेसेस, जो हमारे पास डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास डेटा है कि नहीं है, आई सेंटर्स, डोंट थिंक। डेटा सेंटर्स। डेटा सेंटर्स तो हमारे पास नहीं है ना, एंड आई डोंट थिंक विल बी एबल टू डेवलप देम। उनके लिए जो बिजली चाहिए, उनके लिए वो एक चीज चाहिए, फिर हमें वो चाहिए, एआई के सेंटर्स चाहिए, फिर हमें वो जो चीज होती है कंप्यूट, जो आप लोग बेहतर समझा सकते हैं, ये चाहिए। अब इस सब को बनाने के लिए अगर हम फॉरवर्ड लुकिंग हो, तो आप लोगों को क्या चाहिए इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर? नदीम भाई, इसमें मैं आपको ब्रीफली बताता हूँ कि देखिए, आपने जैसे कहा कि हमें फर्स्ट लेयर जो है वो डाटा सेंटर्स है। सेकंड लेयर्स, उस डाटा सेंटर में हमें कंप्यूट पावर चाहिए। अच्छा, अब ट्रेडिशनल कंप्यूट पावर बिल्कुल ऑब्सोलीट हो गई है। अब जो नई कंप्यूट पावर है वो जीपीयू बेस्ड है, कि वो जीपीयू बेस्ड और हाई प्रोसेसिंग। अच्छा, अब इन सब चीज़ों को चलाने के लिए बिजली की रिक्वायरमेंट है वो बढ़ती जा रही है। अच्छा, सोलर एक ऑप्शन है, लेकिन सोलर के लिए बहुत ज्यादा आपको एरिया चाहिए। तो इसका मतलब है आप रूरल एरिया में जाएंगे। अच्छा, रूरल एरिया में जाएंगे, फार फ्लंग एरिया में, तो आपको बहुत अच्छा फाइबर का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिलेगा। आपने डाटा सेंटर शहरों में बनाने हैं। तो पहला जो शहरों में मसला है वो है पावर का, बिजली का, और बिजली के टैरिफ का। अब देखिए, आप हैरान होंगे सर कि टेलीकॉम वाज डिक्लेयर्ड एज एन इंडस्ट्री इन 2004 में, उस वक्त। अब आज 2026 आ गया हुआ है। टेलीकॉम इंडस्ट्री को आज तक बिजली का इंडस्ट्रियल टैरिफ नहीं मिलता। हमें जो टैरिफ मिलता है, हमारे जो डाटा सेंटर्स को, हमारा जहां जहां इक्विपमेंट लगा हुआ है, हमें कमर्शियल टैरिफ चार्ज करते हैं। तो मैं कितनी अफसोस की बात है कि एक वो इंडस्ट्री जो एआई और ये जो पूरा जो डिजिटल रेवोल्यूशन को ड्राइव करी पूरी दुनिया में, वो इसको कोर इंडस्ट्री मान रहे हैं। और जहां वो पुरानी इंडस्ट्री, जहां पहिया चलता था, जो हमारे लोग कहते हैं कि ये तुम्हारी इंडस्ट्री में पहिया नहीं घूमता, मैकेनिकल चीज नहीं है, तो ये इंडस्ट्री नहीं है। अब हमें, और हम, आपको पता, 4-5 साल से पिट पिट के मर गए हैं नेपरा में, इधर उधर ठोकरें खा खा के, कि भाई हमें अल्लाह का वास्ता में इंडस्ट्रियल टैरिफ दे दो। हमें इंडस्ट्रियल टैरिफ आज तक नहीं मिल रहा। तो ये आप इससे देखें कि कितने ब्लॉक्स हैं जो यहाँ पे ऑपरेटर्स जो अपना पैसा लगा रहे हैं और सारा कुछ करना चाहते हैं, उनको कितनी उनको मुश्किलात पेश आती हैं। देखिए आमिर साहब, आगे की दुनिया में तो एआई जो मैं देखता हूँ, मैं तो आई वोंट बी हियर अनफॉर्चुनेटली। मुझे तो बड़ा दुख होता है कि आई वोंट सी द टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन कमिंग अप, बट क्वाइट फ्रैंकली जो एआई की दुनिया आ रही है, इट इज व्हाट इज गोइंग टू ड्राइव एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड। और हम ऑलरेडी इतने पीछे हैं,
کہ ہم آگے کیسے جائیں گے. فار ایگزامپل سمپل سی چیزیں, اب دیکھیں روبوٹکس بھی آ رہا ہے, اب دیکھیں یہ جو آ رہا ہے آپ کی آٹونومس کارز آ رہی ہیں, سب آل دس از اے آئی ڈریون. اور اگر آپ کے پاس اے آئی نہیں ہے تو آپ کیا کریں گے؟ اور آپ کہہ رہے ہیں انفراسٹرکچر تو بہت ہیوی ریکوائرڈ ہے. میں جو دیکھتا ہوں باہر جو ہو رہا ہے, سنا ہے یہ جو بڑی بڑی کمپنیاں ہیں, یہ ایون اینتھروپک وغیرہ, ماشاءاللہ یہ تو بہت بجلی کھا رہی ہیں. بجلی کے علاوہ میں نے سنا ہے پانی بھی بہت کھا رہی ہیں, Exactly. کولنگ کے لیے پانی بھی بہت کھا رہی ہیں. تو مطلب are you going to be able to, I mean, you two Yeah, represent three important sure. companies. Amir sir, will you be able to get this infrastructure in یا نہیں؟ جی جی وی ول. دیکھیں جس طرح آپ ہر ایک کو کریٹیسائز کرتے ہیں, میں تھوڑا سا اٹرنلی آپٹمسٹ رہنا آپ چاہتا ہوں. میرا سلانٹ جو ہے وہ ذرا ٹپیکلی آپٹمسٹک ہوتا ہے, بیکاز اٹس پیپل لائک اس ہو گونا شیپ دا ورلڈ, ادروائز وی جسٹ کنزیومڈ بائی نیگیٹیوٹی. لیکن دیکھیں آن اے پریکٹیکل لیول, آج بھی پاکستان میں ملینز آف پیپل آر یوزنگ چیٹ جی پی ٹی, کلاڈ, ڈیپ سیک. سو اے آئی تو استعمال کرنے لگ گئے ہیں. اب تھوڑے سے بڑے ایشوز کو سائڈ پہ کر لیتے ہیں کہ اس میں کتنی پاور جنریشن ہو رہی ہے, یہ ہو رہی ہے. سوال آپ کا شروع ہوا تھا کہ ڈیٹا سینٹرز پاکستان میں ہونے چاہیے. ایک اے آئی کے ساتھ گفتگو ہوتی ہے جس کے ساتھ ہوتا ہے ساورن اے آئی. ساورن اے آئی کا یہ مطلب ہے کہ کیا ہمارے اوپر آر وی گوئنگ ٹو ہیو دا کوگنیٹو لیئر with us or somebody else somewhere else in the world going to think on our behalf on what answers you're going to get on your AI model. تو یہ بڑی ضروری چیز ہے, اور ہر ملک کو میرا خیال ہے کہ اپنی کوگنیٹو لیئر کے اوپر ساورنٹی ہونی چاہیے. آئی ووڈ لائک ٹو ٹرین اے ماڈل, آئی ووڈ لائک دی انفرنس آف دا ماڈل ٹو بی ریلیونٹ ٹو دا پیپل ان پاکستان. اچھا, اس کے لیے آپ کو ڈیٹا ریزیڈنسی بھی کرنی پڑے گی, وہاں پھر ڈیٹا سینٹرز کی آتی ہے. پاکستان میں ڈیٹا سینٹرز بن رہے ہیں, جیز کے بہت سارے ڈیٹا سینٹرز ہیں, بٹ ناؤ وی ہیو ٹو میک پرپز بلٹ ڈیٹا سینٹرز فار اے آئی. کیونکہ یہ جو چپس ہوتی ہیں, انویڈیا کا آپ نے سنا ہوگا, دے آر دا سپلائر آف دا چپس, ان کی انرجی کنزمپشن جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے. پھر آپ نے جو بات کی کہ بجلی کا بل بڑھ جاتا ہے, بھاج نے بات کی کہ ہمیں انڈسٹریل ٹیرفس نہیں ملتے, اور ان کو کول کرنے کے لیے ہم بجلی استعمال کرتے ہیں. بیکاز دا چپس دے جنریٹ ہیٹ, they have to be cooled. The newer chips have water cooling and liquid cooling, تو اس لیے پانی کا وہ استعمال کی بھی بات آتی ہے. دیکھیں پاکستان میں بہت سارے لوگ ڈیٹا سینٹرز کی طرف جا رہے ہیں, لیکن وی آر اسٹل ریلیٹیولی اسمال ان ٹرمز آف آور ٹوٹل کیپیسٹی یوزیج. جو اے آئی پالیسی ہے یا باقی ساری چیزیں ہیں, they will either facilitate some of these policies are just generally directional کہ جی یہ کریں گے. اس کے پیچھے کمٹمنٹ کیا نظر آتی ہے, that still remains to be seen. Now I am not کنسرن کہ جی آگے ترقی کی طرف جائے گی یا نہیں, لیکن ایک دو چیزیں میں ضرور بتاتا چاہوں گا. آج بھی پاکستان میں 50% جو فون بکتے ہیں وہ فیچر فون ہوتے ہیں. فیچر فون بیسکلی آلریڈی پٹس لیئر, آپ فیچر فون کے اوپر انٹیلیجنس نہیں لا سکتے, یو نیڈ ٹو ہیو اے اسمارٹ فون. اگر ہم نے نئی ٹیکنالوجی سے پورے ملک کا فائدہ اٹھانا ہے, سارے 250 ملین لوگوں کی زندگیاں بہتر کرنی ہے, تو یہ جو بیریئرز ہیں, ڈیجیٹل بیریئرز ہیں, افورڈیبلٹی بیریئرز ہیں, ان کو ختم کرنا پڑے گا. دوسری چیز یہ ہے کہ ہمیں لوکل لینگویج لارج ماڈلس جو ہیں وہ ڈیولپ کرنے پڑیں گے. آج اگر آپ فری ورژن سے اٹھ کے پیڈ ورژن پہ جاتے ہیں تو یو ہیو ٹو پے اباؤٹ $20 اے منتھ, سالانہ 70,000 روپے ہو جائیں گے. تو کتنے ہمارے بچے ہوئیں گے جو 70,000 روپے سال کے استعمال کر سکتے ہیں اپنے کسی پروجیکٹ کے لیے؟ ہمیں یہی کیپیبلٹی, جیز اس فیلڈ میں گھس رہا ہے, ہم نے نسٹ کے ساتھ مل کے ایک لوکل لینگویج ماڈل بنایا ہے, وہ ابھی انشاءاللہ بڑا جلدی جو ہے ریلیز ہو جائے گا. وی وانٹ ٹو برنگ دا کاسٹ آف انفرنس ڈاؤن. اس میں تھوڑی سی ٹیکنیکل لینگویج ہو جاتی ہے, لیکن ٹوکنس کہتے ہیں. ہم نے ٹوکنس کی قیمت کم کرنی ہے تاکہ ہمارے بچوں کو, ہمارے یہاں جو شہری ہیں جن کی افورڈیبلٹی اور پر کیپٹا انکمز فرق ہیں باقی دنیا سے, they can afford this thing. Today, a power user in US is paying $20 a month for Anthropic. So is the one in Pakistan. However, the per capita income over there is $80,000. In Pakistan, it's $1,500. So آپ proportionately کوئی مطلب 50 گنا زیادہ قیمت دے رہے ہیں. ہمیں وہ قیمت جو ہے انفرنس کی 50 گنا کم کرنی ہے تاکہ آپ کی آبادی اور آپ کے ڈیموگرافکس کے مطابق وہ کر سکے. تو آئی ایم آپٹیمسٹک. دیکھیں وی ہیو گاٹن انٹو دس فیلڈ, وی آر بلڈنگ آور ڈیٹا سینٹرز, we will be building all the natural and the local language the LLMs and also the small models. اگر ہمیں ٹائم ملے کنٹروورسی سے باہر نکلنے کا تو ہم کوئی اچھا کام بھی کر سکتے ہیں. مجھے ایک بات بتائیے صاحب, ڈونٹ وی نیڈ اے ڈیٹا پالیسی؟ مطلب فار ایگزامپل میں یہ دیکھتا ہوں کہ دیر از اے پالیسی ان ہاؤ ٹو شیئر ڈیٹا.
how to preserve this thing. اب پاکستان میں do we have a policy on sharing data? کیونکہ ہم ڈیٹا میں بہت آئسولیٹڈ ہے. میں مانتا ہوں ڈیٹا میں کچھ پرائیویسی بھی ہوتی ہے اور کچھ شیئر ڈیٹا بھی ہوتا ہے. تو اس کی پالیسی دنیا میں ہوتی ہے میرا خیال. I mean, this is not my subject. I've just briefly researched it. What do you think? Do we need a data policy? Do we have a data policy? نہیں, ڈیٹا پالیسی ہماری ہے, لیکن جو ڈیٹا پروٹیکشن لاز اگر آپ گلوبل اس اسپیکٹ میں دیکھیں تو پاکستان اس میں ابھی آئی تھنک وی آر فار بیہائنڈ, وی نیڈ ٹو کیچ اپ. اور پھر یہ ہے کہ لیکن ڈیٹا لوکلائزیشن کی ایک پالیسی آ گئی ہوئی ہے کہ جس کے انڈر گورنمنٹ نے یہ ڈائریکشنز دی ہیں کہ جو کریٹیکل ڈیٹا ہے, چاہے وہ بینکنگ سیکٹر کا ہے یا کسی بھی سیکٹر کا ہے, جو کریٹیکل ڈیٹا جو ہے وہ ود ان دا کنٹری اسٹور ہونا چاہیے. تو جیسے عامر کہہ رہے تھے کہ اب یہاں پہ لوکل ڈیٹا سینٹر بن رہے ہیں, اسٹوریج کیپیسٹی, کمپیوٹ پاور, اور یہ جو اے آئی بیسڈ ماڈل بن رہے ہیں, ہم بھی اس پہ کام کر رہے ہیں. تو وہ یہ جو آرگنائزیشنز ہیں یہ اپنے ڈیٹا کو لوکلی اسٹور کریں. اچھا, اس کا ان کو ایڈوانٹیج بھی ہے. ایڈوانٹیج یہ ہے کہ اگر یہ ڈیٹا مڈل ایسٹ میں, یورپ میں یا امریکہ میں یا سنگاپور میں اسٹور ہے, تو جو بھی لوگ پاکستان سے اس ڈیٹا کو جو یوز کر رہے ہیں وہ جب ڈیٹا وہاں سے فیچ کرتے ہیں تو اس میں ڈیلے ایڈ ہوتا ہے. تو پاکستان کے اندر ہی اگر ڈیٹا اسٹوریج ہے وہ تو بالکل فاسٹ اسپیڈ کے اوپر ود ان 2-3 ملی سیکنڈ اس کا ایکسیس ٹائم ہے, تو اس کو کہیں سے ایکسیس کر سکتے ہیں. تو اس کے بہت سارے بینیفٹ ہیں, لیکن آئی تھنک گریجولی وی آر موونگ ٹوورڈز دیٹ ڈائریکشن. بٹ عامر صاحب, آپ کے LLM جو ہے وداؤٹ اے ڈیٹا سینٹر, وداؤٹ اے ڈیٹا پالیسی, your LLM is going to only access external data. local data کیسے ایکسیس کرے گا اگر آپ کے پاس ڈیٹا کی کوئی سینٹرلٹی, کوئی پالیسی ایسی چیز نہیں ہے؟ جی دیکھیں there are a couple of things. So ابھی بھی جو آپ ڈیٹا استعمال کرتے ہیں وہ دنیا میں کہیں نہ کہیں کسی سرور پہ بیٹھا ہوا ہے. کوئی بھی اب جو لارج لینگویج ماڈلز ہیں وہ کوئی اب خود نہیں ڈیولپ کرتا, بیکاز they're too expensive, right? They cost hundreds of millions of dollars. So وہ پاکستان کی کیپیبلٹی کے بیونڈ ہے. آپ ایک ایگزسٹنگ ماڈل لاما کو یا میسٹرال کو یا کسی اور کو آپ لے سکتے ہیں اور اس کے اوپر آپ اپنی کنٹیکسچلائزیشن جو ہے وہ تھوڑی سی اور ایڈ کر دیں گے, جس میں آپ اپنے جو پاکستانی جنریٹڈ ڈیٹا ہے اس کو اپلوڈ کریں گے تاکہ اس کا فلیور اور اس کی جو کانسٹیٹیوشن ہوتی ہے وہ آپ خود لکھ سکیں گے. اس کے لیے جو صحیح ساورنٹی ہے اس کے لحاظ سے وہ ڈیٹا اور اس کی جو لیئر ہے وہ دونوں پاکستان میں ریزائڈ کریں. اس کے اوپر مزید ابھی کام ہو رہا ہے, لیکن دیر آر کمپنیز وچ آر ناؤ بگننگ ٹو ڈیولپ. ہم ایک کمپنی کے ساتھ کام کر رہے ہیں جس کے اوپر جو ہے ایک پاکستانی لینگویج. دیکھیں ہم چاہتے ہی ہیں کہ آپ کا کانٹیکسٹ چاہے وہ سندھی ہے, پنجابی ہے, اردو ہے یا آپ کے کلچرل کانٹیکسٹ ہیں, دے شوڈ ناٹ بی لاسٹ وین دا ماڈل از آنسرنگ یور کوشچن. سو یہ ساری کی ساری جو چیزیں ہیں, this is sequential, but this is also a lot of expensive capital around the world. Like about $700-800 billion worth of investments are going into AI. آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ Anthropic اور Open AI جو ہیں اس سال پھر وہ اپنا IPO کرنے لگے ہیں. Both of them are trying to hit for $1 trillion. So the amount of money, the amount of excitement that is going around in the financial markets for AI-based companies, chipsets is phenomenal. Pakistan is a smaller country, لیکن آئی تھنک ہمیں اپنی خود مختاری کو پیچھے نہیں رکھنا چاہیے. ہمیں یہاں اپنا ڈیٹا رکھنا چاہیے, اپنے ڈیٹا سینٹر بنانے چاہیے, پالیسیز ایسے ہونی چاہیے تاکہ اس کو انسینٹیوائز کریں. اور جو میں نے آپ کو پہلے بات بتائی تھی, یہ نہیں ہو سکتا کہ 70,000 روپے ایک بچے سے ایکسپیکٹ کریں وہ سالانہ دے چیٹ GPT استعمال کرنے کے لیے. ہمیں ٹوکنس سستے ڈیولپ کرنے پڑیں گے, اور جس طرح ٹیلی کام کمپنیز لائک جیز پہلے منٹس بیچتی تھی, پھر میسیجز بیچتی تھی, پھر گیگا بائٹس بیچتی تھی, اسی میں اب وہ چیز ٹوکنس کے ساتھ ہوگی. تو جو اگلا بنڈل ہم پیش کریں گے اس میں ٹوکنز بھی انکلوڈڈ ہوئیں گے, اینڈ دیٹس بیسیکلی ویئر وی وانٹ ٹو گو. بالکل ٹھیک ہے. پر مجھے بتائیے, اب آخر میں آپ سے 1-2 سوال پوچھ لوں کوئکلی, سنس یو آر ہیئر. یو آر دا Anthropic, Google, whatever, ہماری طرف سے. We expect you guys to take us into the internet AI age. ٹھیک ہے. Now ہمارا ڈسٹینس کتنا ہے ان لوگوں سے, اور آپ اس ڈسٹینس کو آپ لوگ کیچ اپ کر سکیں گے کہ نہیں کر سکیں گے, یا پاکستان ماضی میں رہ جائے گا؟ یہ آئی تھنک I'm deliberately being provocative, so please accept it as it is, کہ جی I want you to tell me ہم کتنا پیچھے ہیں. اور آپ لوگ, کیونکہ آپ ہمارا جو ہے نا وہ جس کو کہتے ہیں فرنٹ لائن یا ہراول دستہ, تو آپ لوگ ہیں نا, یو آر دا ونز ہو ہیو ٹو کیچ اپ. تو آپ یہ مجھے بتائیے آپ کتنے پیچھے ہیں اور آپ کو کیا رکاوٹیں ہیں, حکومت کیا کر سکتی ہے؟ انفراسٹرکچر از ون تھنگ, چلے انفراسٹرکچر ہم نے ڈسکس کر لیا. آئی تھنک لا از اندر تھنگ, وہ بھی ہمیں ڈسکس کرنا ہے. AI پالیسی مجھے تو نہیں لگی اس میں وہ چیزیں سالو ہوئی ہیں, نہ کمپیوٹ ہے
نہ اس کے اندر وہ ہے آپ کا ڈیٹا سینٹرز ہیں, مطلب کلیئرٹی نہیں ہے تو سب لکھا تو سب کچھ ہوا ہے پر کلیئرٹی مجھے کوئی نظر نہیں آتی. واٹ کین وی ڈو to make you $1 trillion companies? I mean, quite frankly, unless we aim for that, I don't think we'll get there. ندیم بھائی میں آپ کو بتاتا ہوں, دیکھیں گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے بزنسز کے لیے ہرڈلس کو ریموو کرنا. گورنمنٹ نے بزنس نہیں کرنا, بزنس پرائیویٹ سیکٹر نے کرنا ہے, پرائیویٹ سیکٹر نے انویسٹمنٹ کرنی ہے. گورنمنٹ کی جو پرائم جاب ہے دیٹ از ٹو ریموو دا ہرڈلز دیٹ کمز ان دا وے آف ڈوئنگ بزنس, جسے ایز آف بزنس کہتے ہیں. یہ ہے پرائم جاب گورنمنٹ کی. دوسری, آپ کہہ رہے تھے کہ ہماری فیوچر کہ ہم کتنا پیچھے ہیں. آپ لٹرلی دیکھیے کہ ٹیکنالوجی میں, انٹرنیٹ میں, اور ایون اے آئی میں, کمپیوٹ پاور میں, ڈیٹا سینٹرز میں ہم بہت پیچھے نہیں ہیں. وی آر آئی وڈ سے لٹل بیہائنڈ. اینڈ کیونکہ جو انٹرنیٹ, جو ماڈل ہم یہاں پہ کلاؤڈ کا بیٹھ کے یوز کرتے ہیں وہی امریکہ میں بچہ جو ہے وہ بیٹھ کے یوز کرتا ہے. دا اونلی چیلنج از دی افورڈیبلٹی. پاکستان میں اس بچے کی افورڈیبلٹی نہیں ہے جو امریکہ میں ہے. ہمیں اس افورڈیبلٹی کا بیریئر جو ہے وہ بریک کرنا ہے. اس کے لیے انوویشن چاہیے, لوکل جو ہے وہ ڈیولپمنٹ چاہیے تاکہ ہم. حاج صاحب یہاں میں تھوڑا سا آئی ایم سوری, میں نہیں یہ مانتا بات کہ ہم تھوڑا سا پیچھے ہیں. یس, کلاؤڈ میں بھی استعمال کرتا ہوں بٹ دیٹس ناٹ اٹ. آئی ایم جسٹ اے سمپل کنزیومر آف کلاؤڈ. میں کلاؤڈ کے ساتھ کیا کرتا ہوں؟ دیکھیے ایک اور چیز دیکھیے, اینتھروپک کتنی پرانی کمپنی ہے؟ میرے خیال 5 یا 10 سال پرانی کمپنی ہے. آئی تھنک نیا ٹیل از اولڈر دین اینتھروپک. جائز تو خیر بہت پرانی کمپنی ہے. تو آئی ایم آسکنگ اے ڈیفیکلٹ کوسچن اینڈ ڈیلیبریٹلی بیکاز آئی وانٹ ٹو پرووک دس ڈسکشن. And I think quite frankly, you as leaders of industry, I think تھوڑی ownership آپ کی بھی ہونی چاہیے. You have to provoke a discussion in this country. And I think you have, یہ ہم کیا وجہ ہے کہ ہم پیچھے کیوں ہیں؟ ندیم, if I may, دیکھیں, we don't have to be anthropic. I have to be a better jazz. I have to be a better jazz which moves with the times. And I offer better customers. And, like over our 32-year journey, we have moved from being Mobilink to being Jazz to Jazz World. As our businesses have expanded from just connectivity to financial services to entertainment to cloud to data centers to all AI products that we will be doing in future. کوئی بھی ایک چیز آ جاتی ہے, I don't have to change my identity all of a sudden کہ یار why can't I be anthropic. اچھا, اب پاکستان میں let me just answer that question. I think we are one generation behind technologically speaking. اور اگر ہم AI کے اوپر بڑی جلدی سے نہیں آئیں گے تو we will be left 2 generations behind. That being said, I don't think کہ ہمیں انتھروپک بننا ہے. جس طرح اگر آپ کہیں پاکستان میں کہ یار دیکھیں وہ تو بوئنگ 787 بنا دیا ہے, آپ نے کیا بنایا ہے؟ I can still have good aviation in Pakistan. I can have great airlines, good customer services. Doesn't mean that I have to also build the planes. دنیا میں کچھ سالوں کے بعد 4 یا 5 بڑے ماڈلز رہ جائیں گے, اینتھروپک اور چیٹ جی پی ٹی یا ڈیپ سیک یا جو بھی بعد میں آئے گا. دیز آر دا لارج ماڈلس, رائٹ. یہ دے کاسٹ وے ٹو مچ فار اینی بڈی ایلس ٹو گیٹ ان ٹو. باقی ممالک بھی نہیں کریں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت چپ کی بہت زیادہ شارٹیج ہے. Do we have the capacity to build chips? No. As a country, no. Does any other country, does any other company other than NVIDIA have that capability right now? Sure. There is a little bit of Google getting in there. There is, like something happening at AMD, Intel Gosega. Lekin quite honestly, more than 90% of all AI chips in the world is still NVIDIA. They are 2 generations ahead. تو اس میں آنا, فاؤنڈری بنانے کے لیے ہمیں ان چیزوں سے ڈپریس نہیں ہونا چاہیے. وی مے ناٹ بی دی انوویٹر اوور دیئر, وی مے ناٹ بی دا فائنینسیئر اوور دیئر, لیکن وی کین بی اے اسمارٹ یوزر آف دیٹ تھنگ. یہاں ہمیں کام کرنا چاہیے. دیکھیں 3 قسم کے ملک رہیں گے دنیا میں, اے آئی ایکرز, اے آئی میکرز اور اے آئی شیپرز. صرف 2 ملک ہیں دنیا میں جو کہ اے آئی شیپرز ہوئیں گے, امریکہ اور چائنا. سارے ممالک جو ہیں وہ اے آئی ٹیکرز ہوئیں گے. سوال یہ ہے کہ کیا ہم اے آئی میکر بن سکتے ہیں کہ نہیں, اور اس کے اوپر ہمیں کوشش کرنی چاہیے. پر ایک اور بھی اس کے اندر پہلو ہے نا, اے آئی چلے جو بھی آپ کہہ لیں, وی ہیو ٹو گیٹ انٹو دس ایج ٹو کائنڈ آف میک پروڈکٹس فار دا ورلڈ سو دیٹ وی کین گرو. Upper capita income, I look again speaking like an economist, upper capita income is $1,500. We have 150 million youth in the country. 3 million youth come into the labor force every year. Unemployment اتنی کم ہے. عامر صاحب میں ابھی یونیورسٹی 15 یونیورسٹی پھر کے آیا ہوں. میرا شوق ہے تو میں یہ کام کرتا ہوں, اور میں دیکھ کے آیا ہوں کہ بچوں کی بہت بری حالت ہے. گریجویٹس
32 to 40% unemployed ہے. I'm being crude, deliberately vague because quite frankly اتنی اچھے statistics نہیں ملتے, ڈیٹا نہیں ملتا. I've talked to students جو بیچارے نوکری ڈھونڈتے پھرتے 5-10 ہزار روپے پہ کام کرتے. میں نے خود کل لنکڈ ان پہ ڈالا, میں نے کہا جی میرا کوئی ویڈیو شیڈیو ایڈٹ کر دے. I got 200 applications. اور بچے 10,000 پہ کام کرنے کو تیار ہیں. Given this situation, I am deliberately putting, and میں ساروں سے یہ کرتا ہوں, please don't mind it, میں آپ کے جیسے کیپٹن آف انڈسٹری سے بات کرتا ہوں کہ بھائی how will we catch up, ہم کیسے کیچ اپ کریں گے اور کیا وجہ, کیسے we will, مطلب ہماری کمپنیز جو ہیں when will we have, سب کو کہتا ہوں کہ جی we have big sets, small companies, when will we have billion, ابھی تو میں نے گنا پاکستان میں صرف 6 کمپنیز ہیں, only 3 days ago I counted, 6 private companies are worth $1 billion. Now, Amr Sahab, آپ market میں آتے نہیں, so I don't know how much you're worth. Maybe you're worth more than $1 billion. When you come into the market, I'll put you in the dock too. واہ صاحب آپ بھی مارکیٹ میں نہیں, آپ کا پتہ نہیں کیا ویلیو ہے, ٹھیک ہے نا. بٹ اس وقت جو لسٹڈ کمپنیز ہیں ان میں 6 کمپنیز ابو $1 billion ہیں. I don't think ہم ترقی کریں گے unless we have $100 billion companies. And what I'm looking for your sector, اب میرا دوست ہے اعزاز حسین جس نے سسٹم بنائی ہے, وہ I've seen him struggle since, you know, childhood. I've seen his company, اس کے بیڈ روم سے بنی تھی وغیرہ. MashaAllah, Systems has become $1 billion company. Great, wonderful, close, not yet, but close. Very good. But it is your platforms, your platforms. Your platforms have to create multi-billion dollar companies. So, مجھے briefly یہ بتائیے, are we looking at that future or are we going to be constantly looking at these little things? جیسے آپ نے کہا سیل فون کی بات کی, بڑی اچھی بات کی. سیل فون تو ہماری پالیسی نے مارا ہے نا کہ ہم نے اس کو پروٹیکٹ کیا, سیل فون کو ہم یہاں بنانا چاہتے ہیں, چیپ سیل فونس. Are we going to do this consistently? سے گاڑیوں کا ہم نے بیڑا غرق کیا. اور are you guys happy? جیسے عامر صاحب is very positive, I appreciate that. عامر صاحب, are you going to see multi-billion dollar companies in your lifetime? دیکھیں, because we are privately held, so it doesn't really matter, but our valuation is certainly multiples more than $1 billion. I'm waiting for your IPO. اچھا, اس میں دیکھیں نا, آئی پی او ٹیپیکلی آپ کرتے ہیں when you have to raise capital. We are at this stage not looking to raise capital. پاکستان میں $1 billion آپ نے کہا کہ کمپنی کیوں ہے, یہ ہمارا اب تو جب $1 trillion کے اوپر اسپیس ایکس آتی ہے تو اب تو بالکل میتھ ہی چینج ہو گئی ہے کہ ٹریلین کیا ہوتا ہے. انویڈیا جس کی ابھی تھوڑی دیر پہلے بات کر رہے تھے 5.5 ٹریلین تک چلی گئی تھی. ایلون مسک اکیلے کی نیٹ ورتھ جو ہے وہ 1.3 ٹریلین تک چلی گئی تھی. دیٹ از 3 times the size of the پاکستانی اکانومی. ایک انڈیویجول کی بات کر رہے ہیں, تو کچھ نمبرز کو اگر آپ کمپیئر کرنا شروع کریں گے تو آپ ڈپریس ہو جائیں گے. سوال یہ نہیں ہے کہ ہماری اس کے اوپر بلین ہے یا بلین نہیں ہے, سوال یہ ہے کہ کیا ہمارے جو سٹیزنس ہیں وہ بہتر زندگی گزاریں گے, ان کو امپلائمنٹ ملے گی, ان کو ہیلتھ ملے گی, ان کو ایجوکیشن ملے گی, ول دے بی ہیپی, is this a good place, will it be polluted environment, is it safe? Those are the things that we have to actually work on. I can't solve all the, as optimistic as I may be, I can't solve all the issues of the country. But when I compare one of my companies like Jazz or Jazz Cash and I compare it with a similar company in Philippines, which is valued at $10 billion, when I look at some of these things, the issue is not کہ Jazz Cash جو ہے وہ 10 بلین کی کیوں نہیں ہے. آپ کو ایک کنٹری ہیئر کٹ ملتی ہے, اور وہ جو کنٹری ہیئر کٹ ملتی ہے وہ آپ کو ان وجہوں سے ملتی ہے جو وہاج نے تھوڑا سا الوڈ کیا تھا, جس میں آپ کی پالیسی اسٹیبلٹی, پریڈکٹیبلٹی اور کنسسٹنسی آج ختم ہو جاتی ہے. جب آپ کی کرنسی کس طرح ریگولیٹ کی جائے گی, نہیں ریگولیٹ کی جائے گی, لاس کس طرح آئیں گے, دوز آر دا فیکٹرز وائی آور کمپنیز آر ویلیوڈ ایٹ اے لوور لیول. ناٹ بیکاز اگر میں کسی ایک اور انوائرمنٹ میں جاز یا جاز کیش کو چلا رہا ہوتا تو دس کمپنی کوڈ ہیو بین $20-25 بلین, کیونکہ اس کی مارکیٹ جس طرح کرتی ہے, جس طرح ہمارے اس وقت 120 ملین سے زیادہ صارفین کسٹمرز ہیں. اگر جس کمپلیکس نیٹ ورک کو ہم مینج کر رہے ہیں ان اینی ادر انوائرمنٹ, اگر $1 آرپو کے بجائے میرا یو اے کی طرح $80 آرپو ہوتا تو اس کی ویلیویشن بالکل فرق ہوتی. سو اٹس ناٹ اے کوشچن کہ کوئی کمپنی اچھی نہیں ہے, اس کا اسکیل بہت بڑا ہے, گلوبل لیول کے اوپر اسکیل ہے, کیونکہ پاکستان کی پاپولیشن بہت بڑی ہے. The companies that we run, whether it is on our entertainment platform, banking platform, fintech, insurance or connectivity, are big platforms. یہ کچھ چیزیں ہیں جو کہ unless I actually get and become part of the government to try to solve those things, یہ چیزیں صرف ہم تجاویز دے سکتے ہیں. جب تجاویز دیتے ہیں تو وہ اس کے اوپر تنقید شروع ہو جاتی ہے, کنٹروورسی شروع ہو جاتی ہے, پھر ہم کہاں آگے جائیں. نہیں, صحیح بات ہے, آئی ایگری ود یو, آئی ڈونٹ ڈس ایگری ود یو. بٹ دیکھیے واٹس اپ, میں سمپل یہ کہہ رہا ہوں, یو آر ماشاء اللہ ایٹ اے پلیس, یو آئی مین ان اے سینس
I envy you. You guys are at a very central place. You guys are at a place where you are kind of laying the foundations of the future of the world, especially Pakistan. ठीक है ना? आपका जो सेक्टर है is going to create the future of Pakistan. That's why I am posing these questions to you and I want to hold you more responsible than others. कि आप लोग अगर हमें इंटरनेट और ये जो चीजें जिसके अंदर हम नया वर्ल्ड इमेजिन कर रहे हैं और हो रहा है इमेजिन, हम ये नहीं कह सकते इस दुनिया में कि हम एलन मस्क से पीछे रह जाएंगे. We have to dream big too. I believe, apart from my negativism, I believe in dreaming big. And I think we should dream big. Why can't we have multi-billion-dollar companies, especially now जब इंटरनेट में आपको $1 ट्रिलियन की वैल्यूएशन मिल रही है, इतनी अच्छी अच्छी वैल्यूएशन मिल रही है, और वैल्यूएशन कैसे मिल रही है? इनोवेशन से. अब देखिए, फॉर एग्जांपल मैं आपको सिंपल सी बात पूछना चाहता हूँ जो मैं लोगों से कहता हूँ. I myself now own a Chinese car. 5 years ago I didn't know Haval existed. I didn't even know Haval existed. A name like Chang'an, who the hell knew what Chang'an was? ठीक है. आज आप देखिए हम सारे चाइनीज कार्स ले रहे हैं. उन्होंने इनोवेशन किया ना, एंड दे हैव डन अ रिमार्केबल थिंग. मैं जो अमेरिका में गाड़ी लेता था BMW, जिसके अंदर आती थी वो क्या कहते हैं जो हेडलाइट, जो डैशबोर्ड के अंदर ओवरहेड डिस्प्ले, वो जो लाइट नजर आती है आपको, स्पीडोमीटर सामने नहीं होता, अंदर वो लाइट होती है, प्रोजेक्टर होता है विंडस्क्रीन के अंदर. वो BMW, हाई एंड BMW में आती थी. और हम बड़ा, हाँ भाई मेरे पास ये आ गया है हेड्स अप डिस्प्ले आ गया, व्हिच इज रिमार्केबल. फिर वो ऑटोमेटिक ब्रेकिंग अब चाइनीज ने हर गाड़ी में डाल दी है. ठीक है ना? टेक्नोलॉजी वंस इट्स डिस्कवर्ड इट्स एवरीबॉडीज बेबी. द क्वेश्चन इज, कैन वी यूज दिस टेक्नोलॉजी टू मूव फॉरवर्ड? एंड माय फाइनल क्वेश्चन टू यू इज, आर वी डूइंग इट? एंड आर यू गाइज, you mashallah doing very well, you've got great companies, etc. I have no doubt. Are you doing enough advocacy? Are you educating the government enough to take the right steps instead of taking this silly step जिसके अंदर उन्होंने सारी चीज पोलिटिसाइज कर दी? एक सिंपल चीज जो कि आपने मुझे एक्सप्लेन की है, वेरी सिंपल राइट ऑफ वे, जो आई थिंक हम सब अग्री करेंगे कि हमें इंटरनेट चाहिए भाई. ये राइट ऑफ वे दो इनको, सालों को इनको चार्ज ना करो, इनको कोशिश करो कि जिस तरीके से मुझे इंटरनेट अच्छा मिलता है मिले. ये तो हमारी कौमी एक किस्म की एक फंडामेंटल राइट में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होनी चाहिए कि ये हमें इंटरनेट चाहिए. दिस शुड बी रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन नाउ. तो क्या आर यू प्लेइंग द राइट रोल? नदीम साहब, बात ये है कि आई थिंक कंट्रीज, वेदर वी कैन और वी कांट, वी आर राइट. इट ओनली डिपेंड्स ऑन व्हाट वी थिंक. इफ वी थिंक वी कैन गेट देयर, वी विल. इफ वी थिंक वी कांट, वी वोंट. जब हमारे यूथ अनफॉर्चुनेटली डिसइनफ्रेंचाइज्ड होएगी, नेगेटिविटी के स्पाइरल में पड़ी हुई होगी, टॉक्सिटी में, वेयर देयर इज मिसट्रस्ट फॉर गवर्नमेंट, दिस लॉ being a classic example where big businesses are mistrusted, they're, ये नेगेटिविटी जो है हमें एज अ कंट्री होल्ड बैक करती है. वी नीड an extra dose of positivity for the country to move forward. कोई कंट्री नेगेटिविटी स्पाइरल के अंदर प्रोग्रेस नहीं करती, कोई इंडिविजुअल नहीं करता. लाइक अपने जोक्स अपार्ट, अगर आप भी किसी के साथ करेंगे, आपके लिए कोई काम करता है, अगर वो बंदा नेगेटिव होएगा, उसकी कितनी आउटपुट हो सकती है. तो इसीलिए मैं अपने आप को थोड़ा सा ऑप्टिमिज्म की तरफ ओवर इंडेक्स करता हूँ, क्योंकि फॉर ग्रेट वर्क टू हैपन, यू हैव टू फर्स्ट टेल योर माइंड दैट इट इज पॉसिबल. Unfortunately, I meet with many youth kids come to me for mentoring. इस वक्त हम because we as a generation have not been able to deliver, we are not really where we want to be as a country. वो अब स्केप्टिसिज्म आ गया है लोगों के अंदर कि यार ये तो हो ही नहीं रहा. लेकिन उस मुरझाई हुई हालत में आप कोई सुपर एथलीट नहीं बन सकते. और इसीलिए मैं कहता हूँ कि देखें जी, जो आपने करना है वो आपके दिमाग से चलना है. अगर हम सोचेंगे कि हम कामयाब होंगे तो होंगे, अगर हम सोचेंगे कि यार लुट के बर्बाद हो गए, कख नहीं रहा, तो फिर इसी तरह रहेगा. बहुत अच्छी बात की जी, थैंक यू वेरी मच, वेरी काइंड ऑफ यू. इस पे सिर्फ फाइनल में एक चीज कह दूं, भाट साहब, यू वांट टू से समथिंग बिफोर वी एंड? गो अहेड. हाँ जी, मैं कहना चाह रहा था कि यूथ के बारे में, देखें पाकिस्तान में जॉब्स कम है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आप एम्प्लॉयर से पूछेंगे ना, तो आप लोगों से, बच्चों से पूछेंगे, वो कहेंगे बंदे के पास काम नहीं है. आप एम्प्लॉयर से पूछेंगे, वो कहेंगे काम का बंदा नहीं मिलता. यानी बंदा काम करने में इंटरेस्टेड नहीं है. देखें मतलब 50, मेजॉरिटी ऑफ आवर पीपल आर वेरी लीस्ट इंटरेस्टेड इन एक्चुअली डूइंग सम वर्क. चाइना आप जाते हैं, हम भी जाते हैं, आप भी माशाल्लाह कई दफा गए होंगे. आप देखिए उनकी प्रोडक्टिविटी है एवरेज वर्कर की हमारे बंदों से 3-4 टाइम्स ज्यादा है. सो दैट्स व्हाई एक्चुअली एवरीबॉडी नीड्स टू पुट देयर हेड्स डाउन
नेगेटिविटी को छोड़ो यार, नेगेटिविटी रहेगी, सारी उम्र रहेगी, और जाहिर है हम कुछ नहीं उसको कर सकते, लेकिन एटलीस्ट अपने आप को तो ठीक कर सकते हैं, अपनी डायरेक्शन सही कर सकते हैं। जो मेरे ज़िम्मे काम है मैं तो उसको करूं और बेहतरीन तरीके से करूं, बेस्ट एफर्ट डालूं और उसको आगे चलाऊं। दिस इज हाउ, एंड आई थिंक इट विल टेक few generations for Pakistan to get out of this thing, but I am sure आज हमारी जनरेशन जिस जगह पे है, हमारे जो पेरेंट्स की जनरेशन थी इससे बहुत नीचे थी। हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स जब इंडिया से जब माइग्रेट होकर इधर आए तो कुछ भी नहीं था पाकिस्तान में। तो अब तो अल्लाह का शुक्र है, मतलब यहाँ पे बहुत कुछ है। और नेक्स्ट जनरेशन आने वाली को हमने ये देखना है कि हम एक अच्छा मुल्क देके जा रहे हैं या उससे पैड़ा मुल्क देके जा रहे हैं जो हमें मिला था एक्चुअली। बिल्कुल सही कहा जी, वेरी गुड जी, थैंक यू वेरी मच, आई थिंक यू एक्सप्लेन द सिचुएशन वेरी वेल। आखिर में मैं एक बात कह दूं कि जी मैं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं दोनों। मैं एक दफा एयरपोर्ट पहुंचा तो एक चीनी बैठा हुआ था, तो मैंने कहा यार इससे बात करें, मैं चीनी से बात करने चला गया। उससे मैंने जब थोड़ा सा खुला तो वो हंसने लग पड़ा। मैंने कहा क्या? कहता है यार बात सुनो, मैं यहाँ पता नहीं वो क्या मसालों का काम कर रहा था, आप जानते भी होंगे। कहता है जी कि मुझे तो, मैं तो दिल तोड़ बैठा था, मैं तो वापस जाने लगा था। वो फाइनली कोई हमारे प्राइम मिनिस्टर, तुम्हारे प्राइम मिनिस्टर से मिला या वट कोई हुआ, तो उन्होंने इजाजत दे दी, तो अब मैं यहाँ बैठा हूँ। तो मैं छोटा सा प्लांट लगा रहा था, पता नहीं कितने, शायद $100 मिलियन, कोई इतनी बड़ी रकम नहीं है आजकल की दुनिया में। तो कहता है ये 10 साल की मेरी दास्तान है, मुझे बताओ, मैं तुम्हें इन्वेस्ट करने है तो मुझे इजाजत क्यों नहीं देते हो? फिर और बात हुई तो कहता है यार देखो तुम्हारे लोग आते हैं फिर छुट्टियां लेते हैं 10-10 ईद के दिन, तो ये भी मसला है। तो आपने बिल्कुल ठीक कहा, कल्चर की जरूरत है। बट आमिर साहब, नेगेटिविटी में बिल्कुल आपकी बात मानता हूं, बट एक चीज है कि हुकूमत ने इतनी बेवकूफी क्यों की? जो मैं बार बार कहता हूं, अगर कोई बिल पास करना उसको पब्लिकली पहले डिस्कस तो कर लो भाई। ये जरूरी है कि रात के अंधेरे में बिल पास करना है फिर बाद में शोर मचाना है? यार ये इतनी इतनी सिंपल बात जो आप लोगों ने आज डिस्क्राइब की है, मुझे बताएं। सर आप इस्लामाबाद में बहुत बड़े आदमी हैं, आपको सारों का साथ आपके ताल्लुकात हैं। मुझे और वहाज को आपने बुला लिया, हमारा तो एक किस्म का पर्सपेक्टिव होएगा। आप साथ में किसी हुकूमत वाले को बुलाते ताकि वो आपको चीजें एक्सप्लेन कर सकते हैं, अगर वो कोताही हुई आते है नहीं तो है, कहाँ हुई वो है। आते नहीं है, वो आते नहीं वो है, वो अगर डरते हैं। आप लॉ मिनिस्ट्री से बोले, लेकिन डरने की अगर कोई जरूरत नहीं है। मुझे मेरे यही ऊपर मसला बहुत देखे, मैंने ट्वीट की ना, मेरे ऊपर बहुत तनकीद हुई। मैं है। आज भी आपके प्रो के ऊपर आया हूँ। इसमें डरने की क्या बात है? मेरे पास कोई छुपाने वाली चीज नहीं है। सर आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। आप देखते हैं मैं रोज ट्वीट करता हूँ और बच्चों को उकसाता भी हूँ, और बच्चे मुझे गालियां भी देते हैं, बुड्ढे तू मर जा, ये वो सब कुछ कहते हैं। बट एक चीज मैं आपको बताऊं, कसम खुदा की, मैं यूनिवर्सिटी जाके बच्चों से लड़ता हूँ। मैं आपको एक बात तो आमिर साहब, जो मुझे थोड़ा सा वो देती है दिलासा, कि जब आप उनसे, उनको पता चल जाए कि आप अच्छे सच्चे दिल से बात करें, वो आपसे बात करते हैं। गालियां खाने को आप तैयार हो जाएं यार, क्या बुरी बात है? अल्टीमेटली नहीं, हमने ट्रस्ट क्रिएट करना है। ये हमारी हुकूमत एब्सोल्युटली, ट्रस्ट नहीं क्रिएट करने एब्सोल्युटली। देती। हम लोग ट्रस्ट, व्हाट वी आर डूइंग जस्ट नाउ इज क्रिएटिंग ट्रस्ट, दैट्स ऑल। खुल के बात करने से ट्रस्ट होता है। हुकूमत एंड कहते हैं एंड कि यू नो आज लाइक, इसमें आप कम से कम एक चीज थोड़ी सी आप अप्रिशिएट करेंगे कि सोशल मीडिया has created that environment where people are challenging. So वेरी गुड, some good has come out of it. Of course, एब्सोल्युटली there is some negative elements of social media, like addictive हो जाता है, बाकी सारी चीजें हो जाती हैं, but people hold us answerable, which is good. व्हिच इज You know, वेरी गुड, and speaking truth to power is actually very, very important. वेरी गुड। एंड आई होप कि ये स्पिरिट जो है हमारे कौम में खत्म ना होए, क्योंकि जब सवालात पूछे जाएंगे, लोगों के ऊपर आप तनकीद करेंगे, उनसे बेहतर, मुझसे अगर बेहतर इंटरनेट मांगेंगे, आई विल बी ट्रिगर्ड इनटू प्रोवाइडिंग इट। ठीक है ना? सो बहुत अच्छी बात, वी नीड टू होल्ड पीपल विद अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर द पोजीशंस दे होल्ड। बिल्कुल। फोक्स थैंक यू वेरी मच। दो चीजें शुक्रिया बहुत आप बहुत। माशाल्लाह कोशिश करें इस मुल्क में कन्वर्सेशन बढ़ाने की, प्लीज, इट इज योर ड्यूटी। सेकेंडली, please do your IPOs. I'm waiting for them. I'll be an investor. Thank you very much. इंशाल्लाह। All the थैंक best. यू वेरी The मच। future ओके is जी, अस्सलाम yours. वालेकुम। Khuda Hafiz. अस्सलाम थैंक यू जी, वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।